والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار سارے لوگ ادب کے ساتھ آقائے دو جہاں فخر رسولاں سید انس و جاں شفیع آسیاں خاتم پیغمبراں سیاح لامکاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نذرانے درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک چھوٹا سا مختصر درود ہے جس کو ہمیشہ زبان پہ جاری رکھنا چاہیے، وہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو سارے لوگ مل کر اس کو پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ غریبی دور کرنے کا سب سے بہترین نسخہ ہے حضور پر درود بھیجنا۔ اپنے سینوں کا زنگ چھڑانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آقا علیہ السلام پہ درود بھیجنا۔ گھمنڈ اور غرور کو دور کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے آقا علیہ السلام پہ درود بھیجنا۔ اپنے گھر سے شریر قسم کے جنات، اسے جادو ٹونے کے اثر کو ختم کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے درود پڑھنا۔ اس لیے تمام مسلمان مرد عورت سبوں کو چاہیے کہ روزانہ کثرت سے حضور پہ درود بھیجا کریں۔ کم سے کم 500 بار روزانہ جو درود پڑھتا ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد غریبی کا خاتمہ ہونے لگتا ہے اور مالداری کا آغاز ہونے لگتا ہے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیں اور تجربہ کر کے دیکھیں۔ 500 بار درود پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اور آدھا گھنٹہ اگر آپ نے درود بھیجا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جنت، اگر نیک نیتی سے آپ نے پڑھا جنت تو ملے گی، اور اگر خلوص کے ساتھ پڑھا جنت وہاں ملے گی، دولت یہاں ملے گی۔ دونوں جہان کی بے پناہ بھلائیاں اور بے شمار برکتیں کثرت سے درود پڑھنے میں۔ تو ایک بار سارے لوگ مل کے جو میں پڑھتا ہوں اس کو دہرائیں آپ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بابا سے بلند پڑھیں سارے لوگ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بالکل چھوٹا سا درود ہے، اس کو زبان پہ بالکل چڑھا لیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے ٹائم، مسجد سے باہر نکلتے وقت، جس وقت چاہیں اس کو آپ پڑھیں۔ ہماری ماں بیٹیاں جب وہ ماہانہ دور سے گزرتی ہیں اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، البتہ یہ درود ضرور پڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں، باری کے ایام میں وہ وضو کر لیں تاکہ وضو کرنے کی عادت بنی رہے، اور مصلی پہ بیٹھ کر 500 بار درود پڑھ لیں تاکہ نماز پڑھنے کی عادت بنی رہے۔ اور پھر سب سے آسان طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا حضور پر درود بھیجنا، سب سے آسان راستہ ہے۔ باقی راستے بڑے پیچیدے ہیں، بڑے مشکل ہیں، بزرگان دین کو معلوم ہے۔ کوئی 80 برس تک کسی نے میٹھی چیز نہیں کھائی، کسی نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی، کسی نے زندگی بھر شادی نہیں کی، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، ساری زندگی محو عبادت رہے۔ یہ سارے طریقے ہیں، بالکل عام لوگوں کے لیے ایک ایزی اور سمپل راستہ ہے حضور پر کثرت سے درود بھیجتے رہنا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبوں کو روزانہ 500 اور 1000 بار آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تقریر میں میں نے ایک ٹاپک لیا ہے، سارے لوگ اس کو غور سے سنیں گے۔ تقریر اس لیے کی جاتی ہے تاکہ زندگی میں تبدیلی آئے، معلومات میں اضافہ ہو، عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ بہت سارے لوگوں کو تلاش رہتی ہے کہ تقریر میں کچھ ایسا ملے کہ میری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے، اور بہت سارے لوگوں کو تلاش رہتی ہے کہ کچھ مسئلہ تقریر میں مل جائے تاکہ ہماری وہ کیا بولتا ہے یوٹیوب پر ڈی جی پی ٹی آر پی، وہ ٹی آر پی میں اضافہ ہو جائے۔ 2 گھنٹے کی تقریر میں اتنی قیمتی باتیں میں بولتا ہوں کبھی کبھی، اگرچہ بہت اچھی تقریر میں نہیں کرتا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں تو 2 گھنٹے کی پوری تقریر کو چھوڑ کر کے ایک جملہ اگر کچھ بول دیا تو لوگ اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بس اسی کو پھیلا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ملے کچھ، اب کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کچھ ملے تاکہ جنت کا سفر آسان ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنت کا سفر آسان ہو جائے، ان باتوں کو تلاش کریں۔ تقریر میں ایک جملہ اگر دل میں اتر گیا تو ساری زندگی کے لیے بندہ نیک بن جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر آج بھی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی۔ ان کی تقریر کی کتابیں ہیں، 70,000 کے مجمع میں آپ کا خطاب ہوتا تھا۔ 400 مولانا دوات اور قلم لے کے غوث پاک کی تقریر سنا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، اور جو تحریر تھی وہ آج تک چھپ رہی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملے میں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتے تھے۔ مجلس میں بہت سارے لوگ سر کے بال نوچتے، کپڑے پھاڑتے، جنگل کی طرف بھاگ جاتے تھے۔ کئی لاشیں محفل سے نکلتی تھی تقریر میں، مگر ہم لوگ آج تقریر سننے کے بعد ہنستے ہیں، جبکہ تقریر سننے کے بعد آدمی کو رونا چاہیے۔ رونا چاہیے اپنے گناہوں پہ کہ زندگی میں نیکی ہے 5 اور برائیاں ہیں، گناہ ہے 5 کروڑ، کیسے ہوگا؟ صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے میں لوگ نیکی کرتے ہیں مختصر اور گناہ کرتے ہیں کثرت سے، پھر بھی وہ سینہ تان کے چلتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جو سینہ تان کے چلتا ہو، عقل مند وہ نہیں ہے جو ہمیشہ دنیا کے بارے میں سوچتا رہتا ہو۔ عقل مند کون ہے؟ قرآن شریف سے پوچھیے۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ذرا غور سے سنیے گا، عقل مند ہم لوگ اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہے، عقل مند وہ ہے جس کے پاس گورنمنٹ کی نوکری مل گئی ہو، عقل مند وہ ہے جو برانڈیڈ کپڑا اور جوتا اور چشمہ پہنتا ہو، جبکہ ہم نے بہت سارے احمقوں کو بھی قیمتی جوتے پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے سامنے ایک شخص رہتا تھا، اس کو بولنا تک نہیں آتا تھا، جیسے آپ بھی بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، بولتا ہے اللڑوں کی طرح، اور دولتیں اتنی اس کے پاس ہیں کہ صاحب پیسے سڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دولت اکثر نااہلوں، بے وقوفوں اور جہنمیوں کو دیتا ہے، اور عقل سلیم کی دولت، تقوی پرہیزگاری کی دولت اللہ سب کو نہیں دیتا۔ جس سے اللہ دوستی کرتا ہے اسے تقوی و پرہیزگاری کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دنیا سے ایسے ہی بچاتا ہے
جیسے تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو۔ آپ اپنے بال بچوں کو پانی سے کیسے بچاتے ہیں کہ پانی کی طرف جاؤ گے نزلہ زکام ہو جائے گا، سردی لگ جائے گی، کھانسی بڑھ جائے گی، اس لیے پانی کے پاس مت جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا کی دولتوں سے ایسے ہی بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیماروں کو پانی سے بچاتے ہو۔ مگر ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جن کے پاس بہت دولت ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس پر، اللہ تعالیٰ بہت نواز رہا ہے اس کو۔ ایسا نہیں ہے۔ فرعون کو اللہ نے 400 سال کی لمبی حکومت زندگی دی اور مصر کی بادشاہت دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتا تھا۔ کیوں بات کر رہے ہو یار؟ بہت مسئلہ ہے۔ پہلی وضاحت میں کر دوں کہ جو کچھ بھی سامنے تماشا ہوتا ہے، میں آج لگاتار 15-20 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ تصویر کشی کرنا، فوٹو کھینچوانا یہ سب حرام ہے۔ ویڈیوگرافی، سرکار تاج الشریعہ کا جو موقف ہے وہی ہمارا ہے۔ ہم نے آج تک اپنا کوئی چینل نہیں بنایا، ہم نے آج تک پورے 25-30 سالہ تقریری پیریڈ میں کبھی بھی میں نے اپنی تقریر کو ریکارڈ نہیں کیا، ٹیپ ریکارڈر کے زمانے میں بھی نہیں کیا، اور ابھی اس ویڈیوگرافی کے وقت میں بھی جب لوگوں نے ایسا کر لیا ہے، ہر موبائل میں کیمرہ ہے، اس وقت بھی نہیں کیا ہے۔ لوگوں نے کیا ہے، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، لوگ نماز نہیں پڑھتے، میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں سچ بولو، لوگ نہیں بولتے، میں کیا کروں؟ اب کسی کی گردن میں چادر ڈال کے میں مسجد میں گھسا نہیں سکتا ہوں۔ عالموں پر گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسیڑنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور یہی پیغام پہنچانا سارے نبیوں پر بھی تھا۔ نبیوں پہ فرض تھا کہ آپ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیں، اور کسی کو دباؤ ڈال کے مسجد نہیں گھسانا ہے۔ نہیں مانے گا تو قتل کر دیں گے، نہیں۔ تمام انبیاء کرام صرف دین کا پیغام پہنچاتے تھے، اور انہی اللہ کے کلام کے پہنچانے کے درمیان کافروں کے ہجوم میں سے 2 4 10 20 کلمہ پڑھ کے صاحب ایمان ہو جاتے تھے۔ یہ قیامت تک نائب پیغمبر پر بھی یہی لازم ہے کہ بالکل احسن طریقے سے آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، قرآن سنائیں، حدیث سنائیں۔ اسی میں سے کچھ لوگ کھینچ کے آئیں گے، نمازی بنیں گے، نیک بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے۔ اس لیے عالم دین پر بھی اتنا ہی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ تو ہم نے اپنی بات بتا دی کہ ہم اس موقف کے حامل ہیں کہ تصویر کھینچنا حرام ہے۔ یہاں لوگ تقریر سننے کے بعد عمل ہی نہیں کرتے، اور موبائل سے ویڈیو بنانا، فوٹو بنانا، اور 2 4 دن کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دینا۔ ایک دنیا داروں کی ایک ہابی بن گئی ہے۔ کوئی مر رہا، پانی کو ترس رہا، لیکن سامنے والا پارٹی، سامنے والا آدمی وہ ویڈیو بنا رہا ہے، جبکہ آدمیت مرتی چلی جا رہی ہے، ہیومینٹی دم توڑ رہی ہے۔ اس وقت ویڈیو نہیں بلکہ اس مرنے والے کو پانی دینا چاہیے، اس مرنے والے کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ مگر لوگ آدمیت سے بالکل خالی ہو، صرف ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، بچے کا فوٹو، بیوی کا فوٹو، گھر کا فوٹو۔ اللہ نے مجھے کم و بیش 1 کروڑ کا ایک گھر شہر میں دیا ہے، لیکن میرے موبائل میں آج تک نہ اسکرین پہ اس گھر کا فوٹو ہے، نہ اندر میں کوئی فوٹو ہے، نہ میں نے آج تک رمان باری کو دکھلایا میں نے کہ میں نے اپنا یہ گھر بنایا ہے۔ 4 منزلہ گھر اللہ نے دیا مجھ کو شہر میں، پورنیہ شہر میں، مگر میں نے آج تک میرے موبائل پورا کھنگال ہے۔ میں نے کبھی اپنے مکان کا فوٹو لے کر کے میں نے اپنے کسی دوست کو نہیں دکھلایا، اگرچہ جائز ہے، مکان جاندار نہیں ہے، جاندار کی تصویر حرام ہے۔ گارڈن، مکان، پہاڑ، ڈیزرٹ، ریگستان، سمندر، ندی نالا، اس کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، بے جان چیز کی، جاندار کی نہیں، انسان کی، جانور کی۔ جاندار کی تصویر نہیں بنانا چاہیے، اور قیامت کے دن سخت عذاب اس پر ہوگا جو تصویریں بناتا ہے۔
سخت عذاب ہوا قیامت کے دن. ضرورتاً جیسے آدھار کارڈ اسکول میں بینک پاس اکاؤنٹ کھولنے میں ضرورتاً، چونکہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اسی لیے علماء کرام نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہابی کے طور پر نہیں، شوق سے نہیں. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں. پیر صاحب اپنی نواسی کو گود میں کھلا رہے ہیں اور اس کا فوٹو. یہ ایک تماشا لوگوں نے بنا دیا ہے. وہ تو کہیے کہ آج جو کچھ بھی تھوڑی سی پاکیزگی بچی ہوئی ہے وہ میرے شیخ طریقت سرکار تاج الشریعہ کے سخت موقف کا اثر ہے کہ آج کچھ پاکیزگی مسجدوں میں، مدرسوں میں، جلسہ گاہوں میں بچی ہوئی ہے. ورنہ حالات خراب ہیں کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب میرے گھر کی تصویر نہیں ہے تو ہماری بیوی کی تصویر نہیں ہے میرے فوٹو، جبکہ ہمارا دوست احباب دکھلاتا ہے کہ حضرت یہ ہماری بیوی. ان کو بولنے میں شرم بھی نہیں آتی، جبکہ اپنی بیوی کو دوسروں کو دکھانا نہیں چاہیے اور وہ دکھلاتا ہے. اپنے بچوں کو حضور یہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، ذرا دیکھ لیا جائے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. جاندار کی تصویر نہیں. ضرور وہ تصویر کھینچنا، بال بچوں کی موبائل میں رکھنا ضروری نہیں ہے. موبائل کی اسکرین پہ لوگ تصویر ڈال بیٹھے، موبائل کی اسکرین پہ صاحب اپنے بال بچوں کی تصویر، اپنی بیوی کی تصویر. انتہا ہو گئی. اس کے بعد پھر زبان سے کیا بولتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں یہ لبیک یا رسول اللہ خالی خولی مت بولو. جب سارے لوگ داڑھی مونڈنے لگے، حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھ کے بولو لبیک یا رسول اللہ. حضور آپ نے کہا داڑھی رکھو، میں حاضر ہوں، میں نے داڑھی رکھ لی. اذان ہو مسجد میں حاضر ہو جاؤ، بولو لبیک یا رسول اللہ. حضور آپ نے کہا نماز پڑھو، میں مسجد میں حاضر ہو گیا. نماز فجر سے پہلے کڑاکی کی سردی میں نہا دھو کر مسجد میں آ جاؤ، بولو حضور آپ نے کہا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. حضور میں نہا کے مسجد آ گیا، لبیک یا رسول اللہ. یہ ہونا چاہیے. بس ہاتھ میں فوٹو ہے، اسکرین پہ بال بچوں کی تصویر ہے، لبیک یا رسول اللہ. داڑھی منڈی ہوئی ہے، لبیک یا رسول اللہ. نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، لبیک یا رسول اللہ. صرف بغیر سمجھے بجھے دوسروں کی نقل کرنا، دوسرا جو بول رہا ہے اس کی نقل کرنا. قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. لوگ دیوانے کی طرح کریں گے، پاگل کی طرح کریں گے. اب اس کو کیا کہیں گے کہ ایک کڑاکے کی سردی میں ایک کمزور صنف ہے، جنس ہے، عورت کمزور ہے، اس کا جسم نازک اور لطیف ہے، اس کی عقل کمزور ہے، لیکن کڑاکے کی سردی میں وہ ٹھٹر رہی ہے، پھر بھی اپنے سر پہ چادر نہیں ڈال رہی ہے. کیوں؟ کہ میک اپ بگڑ نہ جائے. صاحب نیم برہنہ لباس ہے، ٹٹر رہی ہے، پھر بھی پورے جسم کو ڈھانپ نہیں رہی. کیوں؟ جسم کی نمائش. لیکن بازو میں ایک مرد ہے جو 1 کنٹل مٹی اپنے سر پہ اٹھا سکتا ہے، جو سمندر میں غوطہ لگا کے موتی نکال سکتا ہے، جو 5-5 10-10 گھنٹے کھیت میں ہل چلا کے کھیتی کرتا ہے. مرد طاقتور ہوتے ہیں، اس کا چمڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، اس کی عقل بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کا سینہ بھی مضبوط ہوتا ہے. کہ ایک مرد اپنی بیوی کا سارا ستم سہ لیتا ہے، ان کی ساری ضد، ان کے سارے غصے کو اپنے سینے میں ضبط کر لیتا ہے، گھر آباد رہتا ہے، گھر چلتا رہتا ہے. وہ اپنی بیوی کی زبانی ماں، بہن، پھوپھی، چچی سب کی شکایت سنتا ہے، مگر ایک مضبوط سینہ لے کے سب کو وہ سہتا ہے. یہ مرد ہے جو راہل گاندھی کی طرح ٹی شرٹ پہن کے کڑاکی کی سردی میں چلے. مرد ہے، عورتیں نہیں کریں گی. اللہ نے اس کے جسم پہ داڑھی کے بال نہیں ہوا ہے، چونکہ وہ نرم نازک ہے، وہ اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئی. لیکن عجیب تماشا ہے، عورت ہونے کے باوجود ہاف پینٹ پہن کے کڑاکی کی سردی میں کھڑی ہے، اور یہ مرد ہے کہ اندر میں انر، اوپر میں پینٹ،
اندر میں اینر، بنیان، پھر شرٹ، اس کے اوپر میں کوٹ. یہ مرد اگر صرف بنیان پہن کے رہتا تو بھی جاڑے سے مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن کس قدر الٹی ریت ہے کہ صنف نازک نیم بڑھانا کھڑی ہے، اور یہ مرد 5 کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نومبر آج 20 تاریخ ہو گئی، کڑاکے کی سردی نہیں آئی، موسم بھی اپنا مزاج بدل لیا. بارش ہونی چاہیے کب، بارش ہوتی ہو کب. بارش نے بھی اپنا مزاج بدل لیا ہے. لوگ بدل گئے، لوگوں کے جینے کا انداز بدل گیا، لوگوں کی سوچ بدل گئی. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، رسول پاک کی مدد کہاں ہے. بزرگوں نے کہا کہ مت بول اللہ کہاں ہے، غریبان میں جھانک کے دیکھے تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیرے بال بچے کہاں ہیں، تیری تہذیب کہاں ہے، تیرا کلچر کہاں ہے، تیری سنسکرتی کہاں ہے، تیری سبھیتا کہاں ہے. دیکھ تو آج بدل جا، خدا کی رحمتیں تیرا استقبال کرنے کو تیار ہے. تو آج بدل جا، دوسروں کا غلام مت بن. اللہ کا ایک محبوب ہے، اس محبوب کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا تاکہ میں جہنم نہیں جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت جاؤں. بس اللہ کے محبوب کی اداؤں کی نقل کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. جنت تو وہاں ملے گی، سلطنت یہاں ملے گی، عزت یہاں ملے گی، راحت یہاں ملے گی. اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا. عرب کے وہ لوگ جو خانہ بدوش کہلاتے تھے، جن کا گھر کاندھے پہ رہتا تھا، جو بکریاں چراتے تھے، جو اونٹ چراتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے. خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد آپ کے پیچھے فوج تھی. جب مکہ کی اس پہاڑی کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے چلچلاتی دھوپ میں. آپ غور سے نیچے کی جگہ کو دیکھنے لگے. لوگوں نے کہا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں وہی عمر ہوں جو کبھی یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، میں وہی عمر ہوں جو کبھی یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا. آپ کا مجمع دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں 2-2.5 گھنٹے کا خطاب کر دوں، لیکن اگر 2-4-10 لوگ اٹھ گئے تو میں 1 گھنٹے کے اندر میں تقریر ختم کر دوں گا. اب 1 گھنٹہ بھی بہت ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہی بولیے، ہمارے دوست احباب بھی بولتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہی بولیے. جب سارے لوگ آدھا گھنٹہ بولیں وہ گھڑی دیکھتے ہیں، اور آپ 3 گھنٹہ کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیوں اس طرح جان دے رہے ہیں آپ؟ تو اب ہم نے بھی اب پیٹرن اب بدلنے کا چاہا کہ اب 3 و 2-2.5 چل نہیں چلے گا، بس صرف 1 گھنٹے کی تقریر ہوگی. کیا رحمان باری صاحب، بس 1 گھنٹے میں اپنی باتیں کہتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ پیچھے فوج ہے، چلچلاتی دھوپ، آپ دیکھے جا رہے ہیں. کہا میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جس جگہ میں کبھی اونٹ چرایا کرتا تھا. اور جب میں اونٹ چرا کے گھر جاتا تھا تو میرے باپ خطاب، عمر ابن خطاب، خطاب آپ کے باپ کا نام، خطاب میرے والد خطاب کہتے تھے اے عمر تو دنیا میں کوئی بڑا کام کیسے کر پائے گا جبکہ تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے. اونٹ چرانا بھی نہیں آتا ہے تو کیسے دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا تک نہیں آتا تھا. آج میں خلیفۃ المسلمین بنا ہوں، آج میں امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کے امور کا بادشاہ. یہ سب کچھ اللہ نے اپنے فضل سے عمر فاروق اعظم کا تیور کہہ رہا تھا. یہ سارا انعام محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ملا. کھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے. قوم مسلم آج بھی حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے کہ تو محمدی بن جا، میں تیرے پاس آ جاؤں. کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ تو محمدی بن جا. حکومت انتظار کر رہی ہے، دہلی کی گدی انتظار کر رہی ہے، امریکہ کی کرسی انتظار کر رہی ہے، چائنا جاپان کی گدیاں انتظار کر رہی ہیں.
جس طرح پہلے ایران کی گدی انتظار کر رہی تھی، مصطفیٰ کے ماننے والے دیوانے عرب سے نکلے ایران پہ چھا گئے، عرب سے وہ لوگ نکلے روم پہ چھا گئے، محمد ابن قاسم مٹھی بھر اپنے دوستوں کے ساتھ عرب سے نکلے انڈیا آئے، ہندوستان پہ چھا گئے۔ ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ 1000 سال تک اس ملک ہندوستان پہ مصطفیٰ کے غلاموں کا شاسن رہا۔ تو جن کی حکومت اتنے دنوں تک نہیں ہو، آج وہ حکومت کے لیے ترس رہا ہے، آج وہ نوکری کے لیے ترس رہا ہے، آج وہ ملازمت کے لیے ترس رہا ہے، 50-50 لاکھ روپے رشوت دے کے نوکری کا انتظار کر رہا ہے، اپنی زمین بیچ کر نوکری کا انتظار کر رہا ہے۔ صاحب مشرف پردھان کے دروازے پہ روزانہ حاضری دے کر ان کی غلامی کا اظہار کر کے نوکری کے انتظار میں 5 سال سے پڑا ہوا ہے کہ پردھان جی نظر کر دیں تاکہ نوکری مجھ کو مل جائے، چپراسی کی نوکری مل جائے، گیٹ کا لوہا اٹھانے اور گرانے کی نوکری مل جائے، نوکری مل جائے۔ نوکری کے لیے یہ لالائیت ہے اور بے چین ہے، اور حکومت ان کا انتظار کر رہی ہے کہ تو اورنگزیب بن جا، ہندوستان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ سب بس ایکٹیو بن کے دنیا میں جینا ہے، غلام مصطفیٰ بن جائیں، علم حاصل کریں، ایکٹیو رہیں، ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کریں۔ کھیت گئے بغیر وہاں سے گیہوں کی فصل اپج کے گھر نہیں آتی ہے، دھان لگائے بغیر وہاں سے اگہن کے موسم میں 100 کنٹل باسمتی دھان ہمارے گھر میں نہیں آتا ہے۔ جو بارش کے موسم میں بھیگ کر کھیتی کرتا ہے، اس اگہن کے موسم میں وہی دھان کے بھنڈار اپنے گھر میں دیکھتا ہے۔ جو شخص محنت مشقت کر کے 30 سال تک 15 گھنٹے محنت کرتا ہے، وہی کسی ڈسٹرکٹ کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنتا ہے۔ جو محنت کر کے کھکھیڑ مول لے کر بزنس کرتا ہے، وہی آدمی ایک دن بہت بڑا تاجر کہلاتا ہے۔ محنت شرط ہے حکومت لینے کے لیے، محنت شرط ہے دنیا پہ شاسن کرنے کے لیے، محنت شرط ہے اپنے بال بچوں کو اچھی آبرومندانہ زندگی دینے کے لیے۔ یا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بتاشا پہ فاتحہ دلا دیں اور آسمان سے ہیرے کی بارش ہو جائے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مزار پاک پہ جا کے لوہوان جلا دیں اور نیچے سے سونے کے ہانڈے مل جائے۔ 1 کروڑ لوگ اجمیر شریف میں منتظر ہیں کہ بابا نظر کر دیں تاکہ ہم کلکتہ کا سب سے بڑا مالدار بن جائیں۔ لاکھوں لوگ منتظر ہیں وہاں، بابا ایک نظر کریں تاکہ بغیر پڑھے لکھے ہم ڈی ایم بن جائیں۔ دنیا کے سسٹم کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے، باتیں میری طویل ہو جائیں گی، اس طرح کی باتیں میں ہمیشہ کرتا رہتا ہوں، میری بہت ساری تقریریں آپ سنتے رہیں اس کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تک مجھ کو نیند نہیں آتی ہے جب تک میں آپ کی تقریر سنتا نہیں ہوں، سنتے سنتے مجھ کو نیند آ جاتی ہے۔ رات میں جب جاگتا ہوں 12 بجے تب میں موبائل آف کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں میری تقریر کی کھلی اور مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جو جس طرح کا علم رکھتے ہیں، جو جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب عقل مند کون ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ undoubtedly means doubtless، بلا شک و شبہ، زمین آسمان کی پیدائش میں، زمین یہاں آسمان وہاں، زمین آسمان کی پیدائش میں، in the creation of the heavens and the earth، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، in the changing of the night and the day، رات اور دن کی تبدیلی میں، ابھی رات، اس کے بعد دن، پھر رات، یہ چینج ہو کے جو رات دن، اللہ کیا کہتا ہے؟ رات دن کی تبدیلی میں، زمین آسمان کی پیدائش میں۔ عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں، بے وقوفوں کو اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ عقل مندوں کی آنکھ کھلنے کی باتیں، آیات لأولی الالباب، ٹوکنز فار دوز ہو ریفلیکٹ، جو ریفلیکشن سے کام لیتے ہیں، غور و فکر سے، اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ زمین اور آسمان میں، اس کے لیے نشانیاں ہیں رات اور دن کے بدل کر آنے میں۔ عقل مندوں کی آنکھ کھل خالق کے نہیں بنی، جیسے آج کل ایک ارتداد کا مسئلہ، ناستک ہونے کا مسئلہ، کوئی خدا نہیں، معاذ اللہ، ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بس دنیا خود سے بنی، خود سے ختم ہوگی، نہیں ہوگی، کھاؤ پیو موج مستی کرو، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔
کافروں کی سوچ کو دیکھ کر مسلمانوں کے بہت سارے بچے بھی اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اسی سوچ میں جینے لگے، ورنہ جہاں اس قدر سخت قانون ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود ایک پڑھا لکھا آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، آخر وہ کیا سوچتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کیا وہ کفر کیا، کفر کے قریب پہنچ گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اتنی سخت تاکید سننے کے باوجود بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا سوچتا ہے؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ضرور کچھ ہلچل مچ رہی ہے دماغ میں، یا تو یہ ہلچل ہے کہ اللہ سب معاف کر دے گا، یا پھر یہ ہے یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں، کچھ ہوتا نہیں ہے، معاذ اللہ ہزار بار معاذ اللہ۔ جبکہ نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے کہ 18 سال کا جوان ایکسیڈنٹ کیا، لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، بائک سے ٹکر، گھر سے نکلا مسکراتے ہوئے، پان اور گٹکا کھاتے ہوئے، 5 منٹ کے بعد ایکسیڈنٹ کیا، اب وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی واپس آ رہی۔ ابھی میں نے کہا کہ اتراکھنڈ کا ایک آدمی مارکیٹنگ کرنے کے لیے وہ صاحب بازار آیا تھا اور مارکیٹنگ کر کے لوٹ رہا تھا، رات بھر شاپنگ کیا، لوٹ رہا تھا، راستے میں آنکھ لگی ڈرائیور کی، گاڑی کے 10 لوگ سب اسپاٹ ڈیتھ کر گئے، ایک ہی فیملی کے، لڑکا بھی اس میں تھا، لڑکے کا باپ بھی اس میں تھا، لڑکے کا بھائی بھی اس میں تھا، اب ایک ہی فیملی کے سارے لوگ اسپاٹ ڈیتھ کر گئے۔ پھر بھی لوگ نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے اس سے، نہیں وہ مرا ہے، ہم نہیں مریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ چونکہ ابھی اخیر زمانے میں عقلیں سب کی چھین لی جائیں، اسے سب ہنسے گا، کوئی راجو سریواستو کی نقل کر کے ہنسے گا، کوئی عمر شریف کی نقل کر کے ہنسے گا، کوئی چارلی چیپلن کی نقل کر کے ہنسے گا، سب ہنسنا چاہتا ہے، کامیڈی، پیانو، ناچنا، تھرکنا، تاکہ غم ہلکا ہو، بیمار نہیں پڑے۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا کہ ہنستے رہیے تاکہ بیمار نہیں پڑیے گا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لافنگ، ہنستے رہیے تاکہ بیماری آپ کے قریب نہیں آئے۔ راجو سریواستو کا نام سنا؟ ہنستا تھا، این جوانی میں مر گیا، چلا گیا۔ وہ تو ہنساتا تھا کروڑوں کو ہنساتا تھا، بوڑھا بھی نہیں ہوا تھا، اچانک بیماری آئی، چلا گیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک فلمی بہت اسمارٹ ایکٹر تھا، سشانت سنگھ راجپوت، اسمارٹ، لین اینڈ تھین، خوبصورت، ہینڈسم جوان، بہار پٹنہ کا تھا، پھر سب بول رہے ہیں، لیکن اسی کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، مر گیا۔ کیا کمی تھی؟ بمبئی، کروڑوں کا گھر، فلم انڈسٹریز میں کام، مست رہتا، ہنستا رہتا تھا۔ جو زیادہ ہنستا ہے وہ زیادہ روتا ہے، اس لیے یہ فارمولا بندے کا کہ ہنستے رہیے بیماری نہیں آئے گی، مسکراتے رہیے بیماری نہیں آئے گی، 100% غلط فارمولا، غلط۔ اور ہم سے سنیے کہ صاحب بیماری کیسے دور بھاگے گی؟ بیماری دور وہاں بھاگے گی جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور جہاں دنیا کے ڈاکٹر کی بات نہیں، جہاں مصطفیٰ کی بات مانی جاتی ہے وہاں بیماری بھاگتی رہتی ہے۔ مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کے پاس مصر کا بادشاہ ایک ڈاکٹر کو بھیجا تھا اور دوسرا بھی تحفہ بھیجا تھا کہ آقا سرکار اس غلام کا تحفہ قبول کر لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے دوسرا تحفہ تو قبول کر لیا، لیکن ڈاکٹر کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ ڈاکٹر کی بدینے کو حاجت نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں بیمار ہی کم پڑتے ہیں، ہمارے ہاں بیمار کم پڑتے ہیں لوگ، اس لیے طبیب کی حاجت نہیں ہے۔ اب کم کیوں پڑتے ہیں؟ آقا فرماتے چونکہ ہمارے لوگ جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک زبردست فارمولا ہے بیماری سے بہت حد تک بچنے کا، جب بھوک لگے تب کھائیں۔ یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ناشتے میں بھی 4 روٹی کھا لوں، 11 بجے بھی بسکٹ اور چائے پی لوں، پھر ظہر کے بعد 2 بجے بھی بالکل گردن تک چاول، دال اور پاپڑ، سلاد سب کھا لوں، پھر 4 بجے ایک
بسکٹ اور چائے پی، سموسا کھا لوں، پھر مغرب کے بعد ایک چائے پی لوں، پھر رات میں عشاء کی نماز کے بعد بالکل دبا کر کے گلے تک میں کھانا کھا لوں۔ اور جب رات میں بھوک نہیں لگتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، حضور سر بھوک نہیں لگی ہے، بتائیے۔ ان ناشتہ میں 4 روٹی کھایا ہے، دوپہر میں دبا کے کھایا ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ رات میں بھی اسی طرح کھاؤں۔ اور یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام 50 پلس 60 پلس لوگ جو 60 سال سے اوپر چلے گئے، ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر بابو اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹکیا لے لو، یہ دوائی لے لو، یہ ایسیلاک لے لو، یہ ڈائجین لے لو، یہ لے لے کھاؤ، اس کے بعد یہ بھوک نہیں لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہارڈ دوائی دیا، بس 2-4 دن بھوک لگی، پھر گیس بنی، پھر بھوک ختم۔ میں نے ابھی پرسوں ایک اس بوڑھے کو میں نے کہا، ڈاکٹر کے سامنے کہا، یہ دوائی کی جو پوٹلی لے کے جا رہے ہیں کہ بھوک لگے کھانا کھایا نہیں جاتا ہے۔ میں نے کہا اگر جینا چاہتے ہیں تو صرف 2 ٹائم کھائیے، ایک صبح ناشتے میں کھائیے اور پھر رات میں کھائیے، دوپہر میں بھوک لگے دیکھا بسکٹ لے لیجئے، باقی یہاں تک دبا کے مت کھائیے، صرف 2 ٹائم کھائیے۔ ابھی 70 سال کی عمر میں جو آپ چاہتے ہیں کہ 25 سال والی طاقت رہے میں کھا لوں 10 روٹی، 25 سال کی عمر میں آپ کی داڑھی کے بال، سر کے بال کالے تھے، اور ابھی دیکھیے 25 سال میں آپ بالکل ینگ جوان تھے، ابھی اپنی ہڈی اور اپنے چمڑے کو دیکھیے آپ۔ تو کیا چاہتے ہیں کہ جو کھانا 25 سال میں کھاتے تھے وہی کھانا 80 سال میں بھی کھائیں؟ نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا، الحمدللہ میں صحت مند ہوں اس 70-80 سال کی عمر میں بھی۔ میں نے کہا راز کیا ہے؟ کہا راز ہے زیادہ بھوکا رہنا، راز ہے زیادہ بھوکا رہنا۔ صحت مند رہنے کا فارمولہ ہے کم کھانا، اور آج بیماریاں بڑھ گئیں چونکہ 99% لوگ گلے تک دبا کے کھانا شروع کیا۔ پہلے لوگ دانے کو ترستے تھے پھر بھی صحت مند رہتے تھے، لیکن ابھی کھا کھا کے لوگ موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ مدینے میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے لوگوں کو جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں۔ یہ 3 ٹائم فارمولہ یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے، ناشتہ، دوپہر، رات، یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے۔ اور اسلام کا فارمولہ ہے کہ بھوک لگے تب کھاؤ، اور بھوک رہے ابھی تو کھانا چھوڑ دو۔ جیسے ابھی اور بھی 4 روٹی کھا سکتے ہیں تو 4 روٹی کھانے کے بعد ہی اسٹاپ کر دو۔ اگر 4 روٹی کی جگہ ہے تو 2 کھاؤ، اس کے بعد اسٹاپ کر دو۔ یہ ہے صحت مند رہنے کا نسخہ۔ آپ کو یہ دبانے کے بعد بولے صحت مند رہوں گا، ابھی لیور ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ بہت چل رہا ہے، لیور ڈیمیج ہو رہا ہے۔ بمبئی کا ارب پتی مڑوا کی روٹی کھاتا ہے، وہ مڑوا سمجھتے ہیں، ہمارے علاقے مڑوا بولتا ہے اس کو، وہ کالا کالا دانا جو ہوتا ہے جو غریبوں کا کھانا پہلے ہوتا تھا، وہ ہم مڑوا کی روٹی کھاتے ہیں ارب پتی کے لوگ۔ اور کیا بولتا ہے؟ ملائی، کلائی، کلائی الگ چیز ہے، کلائی۔ ارے وہ مڑوا پہلے ہوتا تھا کونی سرسوں جیسا دانا، چھوٹا چھوٹا دانا ہوتا تھا، ہاں غریب لوگ کھاتے تھے۔ اور ابھی بمبئی کے ارب پتی لوگ کھاتے ہیں، چونکہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ گیہوں کی روٹی کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، اب وہی کھاتے ہیں۔ جو پہلے غریبوں کی غذا تھی اب ارب پتی کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جان لو کہ دنیا کی ساری چیزیں اہم ہیں، کسی کو حقیر مت سمجھنا، غریبوں کو غریب مت سمجھنا۔ ممکن ہے کہ غریبوں کی روٹی تم کو کھانی پڑے دولتوں کی موجودگی میں۔ غریبوں کے پاس پیٹ ہے مگر روٹی نہیں ہے، ارب پتی کے پاس دولت ہے بے تحاشا مگر پیٹ ہی نہیں اس کے پاس۔ گیہوں کی روٹی کھایا تو مر جائے گا وہ۔ بہت سارے لوگ شوگر والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گیہوں کی روٹی میں شوگر ہے، چاول میں شوگر ہے، اب کیسے کیا کھاؤں؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مکئی، چنا اور صاحب گیہوں، باجرہ، جو، یہ سب مکس کر کے آٹا تیار کرو اور کھاؤ۔ اسلام تمام بندوؤں پہ بحث کرتا ہے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے نہیں کہتا ہے۔ فرام دا کریڈل ٹو دا گریو، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک تمام موضوعات کا احاطہ اسلام کرتا ہے۔ ہر ٹاپک پہ بحث اسلام کرتا ہے۔ کون کہا تھا نالج از پاور، نالج از لائٹ؟ اسلام نے کہا تھا۔ کون کہا تھا نالج از ornament، نالج از arm؟ کس نے کہا تھا کہ علم زیور ہے، علم زینت ہے، علم ہتھیار ہے، علم بہترین ساتھی ہے، علم طاقت ہے؟
علم روشنی ہے، کس نے کہا تھا؟ آج اگر کوئی کہتے ہیں ہمارے انڈیا میں یا امریکہ میں یا چائنا جاپان میں ماؤ سے تونگ، مسولینی، ہٹلر، ڈاکٹر واشنگٹن، ابراہیم لنکن، امبیڈکر، گاندھی، نہرو، آج ہمارے پردھان منتری مودی، کوئی بھی کہتے ہیں، یہ آج کہتے ہیں، مگر میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم نور، علم حاصل کرو، علم لائٹ کا نام ہے، علم حاصل کرو، علم روشنی کا نام ہے، obtain knowledge, knowledge is power، علم حاصل کرو، علم طاقت کا نام ہے۔ سرکار نے کس ٹاپک کو ٹچ نہیں کیا، جہاں تک کہ ہندوستان کے الہڑ گنوار میرے سرکار کی توہین کرتے ہیں، یہ گنوار کچھ نہیں جانتے۔ امریکہ یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر کے تعلق سے انہوں نے اپنے ہارٹس کی فیلنگ کو جو ایکسپریس کیا، وہ کہتے ہیں how loftiness is the morality of the holy prophet of Islam، اسلام کے پیغمبر کی اخلاق کی بلندی کا کیا عالم ہے۔ وہ کہتے he made battlefield civilized، یعنی وہ میدان جنگ جہاں قتل ہوتا ہے، جہاں خون بہایا جاتا ہے، جہاں نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے دشمن کا بچہ یا دشمن کی بیوی، کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر ہیں جس نے کہا تھا کہ عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھوں بیماروں پہ ہاتھ مت اٹھانا۔ یعنی وہ دانشور یورپ کا کہتے ہیں کہ اسلام کے پیغمبر ہیں جس نے میدان جنگ کو بھی مہذب بنا دیا، who made battlefield civilized، جس نے میدان جنگ کو بھی مہذب بنا دیا۔ کیا بات ہے! جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں وہ پیغمبر اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ I cannot find any other man in history like محمد، میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب نہیں پاتا ہوں۔ وہ یہی کہتے ہیں all standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he۔ آقا کے بارے میں وہ یورپ کا دانشور ڈاکٹر لامارٹن کہتے ہیں کہ تمام پیمانہ، تمام کسوٹی، تمام میزرمنٹ، تمام ترازو جس پر ایک انسان کی مہانتا کو جانچا جاتا ہے، وہ تمام کسوٹی لاؤ اور اس کسوٹی پہ جانچو کون ہے جو محمد عربی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ All standards by which human greatness may be measured is anyone greater than he۔ کیا ہے کوئی جو مصطفیٰ سے بڑا ہو سکے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، یہ ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ بولتے ہیں۔ اس لیے میں کبھی ہندوستان یا دنیا کے ڈنمارک یا کہیں کا کوئی اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا، اگر وہ میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور آل فال بکتا ہے تو میں اس کو دنیا کا سب سے بڑا جاہل سمجھتا ہوں۔ وہ اے بی سی ڈی جانا ہے، علم حاصل نہیں کیا، وہ کوکھو کو جانا ہے، ساکشر ہے، شکچھت نہیں ہے۔ وہ شکچھت ساکشر ہونا الگ ہے، اخبار پڑھ لیا، ہندی پڑھ لیا، فزکس پڑھ لیا، صاحب کوکھو کو پڑھ لیا، اے بی سی ڈی پڑھ لیا، الف با پڑھ لیا، ہاں یہ پڑھنا جانتا ہے، یہ لکھنا جانتا ہے، یہ ساکشر ہے، شکچھت نہیں ہے۔ شکچھت کا مطلب تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ۔ جب علم سینے پہ آتا ہے تو جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور علم آدمی کو رائٹ اور رونگ میں ڈیفرینشیٹ کرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی وہ کسی چیز میں آنکھ بند کر کے نہیں پڑھتا، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تب جا کے وہ کوئی ڈیسیزن لیتا ہے پڑھا لکھا آدمی۔ تو جو لوگ آل فال بکتے ہیں سمجھنے کہ ساکشر ہے، شکچھت نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور قیامت جب قریب آئے گی لوگ ساکشر ہی بنیں گے، اے بی سی ڈی کوکھو کا، میتھمیٹکس، اے پلس بی، بس یہی سب جانیں گے۔ وہ اعلیٰ تعلیم ہے جو آدمی کو انسان بنا دے، تعلیم وہ جو آدمی کو کھری کھوٹے کا فرق سکھا دے، تعلیم وہ ہے جو آدمی کو آدمیت پیدا کر دے، آدمیت آدمی کے اندر جگا دے، تعلیم وہ ہے جو چلتا پھرتا انسان بنا دے، اسے جہالت گھمارپن سے بچا دے۔ اور آج کل صاحب ڈاکٹر ہیں اور باتیں جاہلوں کی طرح کر رہے ہیں، صاحب سائنٹسٹ ہیں اور باتیں گھمار کی طرح کرتے ہیں، کہتے کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، دنیا خود سے بھری۔
ایک گھر خود سے بنتا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا سامان خود سے بنتا نہیں ہے، اور یہ وشال سنسار، یہ سمپورن برہمان بغیر خالق کے بن جائے، یہ پوری کائنات بغیر مالک کے چلے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس دن عقل پختہ ہوگی، علم جوان ہوگا، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ کیا کہنے، اور اس طرح کی باتیں میں اکثر کرتا ہوں کہ آج آپ لوگ مایوس ہیں ٹیلی ویژن کے نیوز سن کر، سوشل میڈیاز کی خبریں سن کر، ارے فلسطین میں یہ ظلم ہو گیا، وہاں ہو گیا، امریکہ میں یہ ہو گیا، ڈنمارک میں یہ ہو گیا، انڈیا میں صاحب بہت سارے میڈیا پہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، وہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں۔ یہ ایک پارٹ ہے، تصویر کا ایک رخ ہے کہ مسلم ستائے جاتے ہیں اپنی بدعملی کی وجہ سے، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن دنیا کا دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو۔ گمار جاہل وہ کیا جانے اسلام کیا ہے؟ کوسٹو فرانس کا ویگیانک کوسٹو، اس سے پوچھیں کلمہ کیوں پڑھا؟ ڈاکٹر بیگاٹی تیجاسن، تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کا انیٹومی کا پروفیسر، اس سے پوچھیں کہ اسلام کیوں قبول کیا؟ پوچھیں اس پرنسیس بریٹن کی شہزادی سے جو اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، پوچھیں اس سے روس کے پریزیڈنٹ سے جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا۔ دنیا میں بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو اس میڈیا کے لوگ نہیں چلاتے ہیں۔ ایک موٹی کتاب ہے، کون کیا پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلم کیسے بنا، کس طرح دنیا میں ایک انقلاب، خاموش انقلاب ہے۔ اور ابھی میں نے ایک نیوز سنی کہ 2015 سے لے کے 20 تک دوسرے مذاہب کے لوگوں نے ہندوازم کو قبول کیا 30,000 کی تعداد میں، اور اسلام قبول کیا ہے 30 لاکھ لوگوں نے 5 سال کے اندر اسلام قبول کیا 2015 سے لے کے 2020 کے اندر میں۔ اور ابھی جب سے فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، جس خبیث نے کہا تھا کہ 3 دن میں غزہ کو میں فتح کر لوں گا، حماس کو دنیا سے مٹا دوں گا، آج 1 سال 4 مہینے ہو گئے۔ آج کی نیوز ہے کہ نیتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی میرے بندھک کا پتہ لگائے گا اس کو 42 کروڑ روپے دیں گے، اس کو 42 کروڑ روپے، 42 کروڑ انڈین کرنسی کے حساب سے، اور وہ شاید 5 ملین ایسا کچھ بولا تھا کہ 42 کروڑ روپے اس کو دوں گا جو میرے بندھکوں کا پتہ لگائے گا کہ کہاں ہے۔ پوری سپر پاور ہے امریکہ، اور صاحب پتہ نہیں لگا پا رہے کہ ہمارے بندھکوں کو کہاں چھپایا گیا، 3 دن میں مٹا دیں گے۔ 1 سال 3 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر گیا اور اب تک وہ غزہ کو جیت نہیں پایا اور اپنے بندھکوں کو چھوڑا نہیں پایا۔ اب ذرا غور سے سنیے، اسی درمیان میں بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مومن بن گئے یورپ اور امریکہ میں۔ کیوں؟ سپر پاور مل کے ایک نہت تھے، کمزور حافظ قرآن، عالم دین، جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک بم غزہ میں گرایا گیا، مگر اس کے باوجود آج حماس زندہ ہے اور فلسطین کے مسلمان زندہ ہیں، شان سے رہ رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایٹم بم بھی وہاں کام نہیں کرتا جہاں اسلامی طاقت کام کیا کرتی ہے۔ ان کے پاس صبر کی طاقت ہے، مسلمان کے پاس توکل کی طاقت ہے، ان کے پاس قرآن کی طاقت ہے، ان کے پاس مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کی طاقت ہے، ان کے پاس خدا پر اعتماد کی طاقت ہے۔ تو آج اس کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی اس جنگ کو دیکھنے کے بعد نمازی نہیں بنا، تہجد گزار نہیں بنا، چاشت اشراق نہیں پڑا، ہونا یہ چاہیے تھا۔ اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ فلسطین آج تک زندہ ہے، 70 سال سے ظلم ہو رہے ہیں، وہاں کی عورتیں فلسطین نہیں چھوڑتی ہیں، اس لیے نہیں چھوڑتی ہیں کہ میں آج میرا بچہ نہیں تو آج میرے بچے کا خون رنگ لائے گا، کل ضرور قبلہ اول یہودیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا، آزاد ہوگا فلسطین قبلہ اول، اور اب آزادی کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ یہودیوں کا ستیہ ناش ہوگا، اب یہ شکست کھائیں گے اور یہی مٹھی پر دیوانی مصطفیٰ کے پوری دنیا میں جھنڈا لہرائیں گے۔
وہ وقت اب قریب آ رہا ہے. مسلمانوں کا دل اتنا دنیا کی محبت میں سخت ہو چکا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بولا تھا 3 دن میں ختم کروں گا 1 سال 3 مہینے میں ختم نہیں کر پائے. تو اب اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو اب مسلمانوں کو کم سے کم تہجد گزار ہونا چاہیے, نماز چاشت اور اشراق پڑھنا چاہیے, نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنا چاہیے, سچی توبہ کرنی چاہیے, حرام کو چھوڑ کے حلال کی طرف لپکنا چاہیے. مگر آج اگر کوئی ہندو ہماری مسجد کے سامنے اگر ڈی جے بجاتا ہے تو ہم تو دنگا فساد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بینڈ باجا مسجد کے سامنے بجاتا ہے, مسجد کے سامنے سے بارات لے جاتا ہے, وہ اپنے ڈی جے کو بند نہیں کرتا ہے. کس قدر فریڈم بنا, کتنی بڑی ٹریجڈی ہے, کتنا بڑا المیہ ہے یہ. آج غیر مسلم ہمارے علماء کے سامنے آ کر کے وہ ہاتھ جوڑتا ہے, کہتا ہے کہ آپ نے تعویذ دی اور ہمارے بچے اچھے ہو گئے, آپ کی تعویذ میں بڑا اثر ہے. وہ اپنے حساب سے اپنی زبان میں کہتا ہے کہ بھگوان تو ہمارے گھر میں جو مٹی کا پتلا ہے وہ نہیں, بھگوان تو آپ ہیں جو آپ تعویذ دی ہمارا بچہ اچھا ہو گیا. یعنی بتوں کے پجاری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مسجد کے دروازے پہ مغرب کی نماز کے بعد ہر شہر میں 99% غیر مسلم کی عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کھڑی رہتی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ بابا پھونک دیتے ہیں تو میرا بچہ اچھا رہتا ہے, بابا پھونک دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی حقانیت ہے کہ نمازی مسجد سے نکلے اور پھونک دیں تو بچے اچھے ہو جائیں. وہ لوگ تو ہمارے عالموں اور ائمہ کا احترام کرتے ہیں, اور ہمارے بچے جلسے سے بھاگ جاتے ہیں. کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ کہ تقریر کون سنے گا, نماز کون اس زمانے میں پڑھے گا, کون اس زمانے میں اسلامی لباس پہن کر کے جنتی بنے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ مولانا صاحب اس زمانے میں کہتے ہیں, اس زمانے میں ہاتھ میں موبائل, پھٹا ہوا پینٹ, وہ جینز, صاحب داڑھی موچھ منڈ کر, جوکروں کی طرح بال رکھ کر, گلے میں سکری, ہاتھ میں دھاگا, سونے کی 4 انگوٹھی پہن کے موج مستی, ریلیکس, انجوائے کرنا. اس زمانے میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, یہ مولانا صاحب کہاں لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے بچے سبق حاصل کریں کہ کفار و مشرکین میرے علماء کا احترام کرتے ہیں, ان کا ادب کرتے ہیں, ان کا پاؤں چھوتے ہیں, اور آپ اپنے ہی امام کے پیچھے مسجد سے باہر نکل کے 2 گھنٹہ چائے کی دکان پر بیٹھ کر امام صاحب کو نکالنے کی پلاننگ بناتے ہیں. امام صاحب کو نکالنے کی پلاننگ بناتے ہیں. اگر آپ امام صاحب کو نکالنے کی پلاننگ بنایا تو کوئی ایک امام نہیں ملے گا دنیا میں. اگر آپ نے امام کی قدر نہیں کی اور امام کو 50,000 25,000 پہ تنخواہ نہیں دیا تو کوئی بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا. اور میں کہیں پیغام دیا تھا آج سے 10 سال پہلے کہ ایک مدرسے کو خوبصورت ہونا چاہیے, مسجد کے امام کی تنخواہ 25,000 ہونی چاہیے, تاکہ جب ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں پلان بنائے کہ میں کہاں پڑھاؤں, انجینئرنگ کالج میں پڑھاؤں یا مدرسے میں پڑھا کے عالم بناؤں, تو وہ بولے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا تو وہ کالج فیکٹری میں ملازمت کرے گا, تو وہ داڑھی موچ مونڈ کے نمازیں چھوڑ کے 50,000 25,000 مہینہ کمائے گا. اور آج کل تو انجینئر تھوک کے 10,000 روپے مہینے میں انجینئر مل جاتے ہیں, گلی گلی انجینئر ہے. اب جو ہائی کلاس کے انجینئر ہے اس کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, باقی جنرل تو 10,000 20,000 کماتے ہیں, 25,000 روپے مہینہ کماتے ہیں. میں کہتا ہوں جب ایک بیٹا انجینئر 25,000 مہینہ کماتا ہے, ایک عالم کو اگر 25,000 روپے مہینہ مسجد میں ملے تو معلوم ہے کیا ہوگا. تو ایک باپ سوچے گا کہ یہاں دست بوسی ہے, یہاں قدم بوسی ہے, یہاں نماز کی پابندی ہے, یہاں جمعہ کے دن جب ایک امام امامہ باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کے ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کمانڈر ان چیف اپنی فوج کو للکار رہا ہو, جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو خطاب کر رہا ہو. دست بوسی, قدم بوسی, مہمان کی طرح روزانہ کھانا, 25,000 پہ نذرانہ. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک باپ یہ راحت, یہ عزت دیکھ کر اپنے بیٹے کو انجینئر چھوڑ کر اپنے بیٹے کو عالم بنانا پسند کرے گا, کیونکہ یہاں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, اور یہاں صرف دنیا کے چند سکے ہیں. اور اگر امام صاحب کو ذلیل کیا گیا, ان کو سماج میں ایک حاشیے پہ کھڑا کر دیا گیا, تو کوئی بھی غیرت مند اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنائے گا. ان کی اس حالت کو دیکھ کر تو آنے والے وقت میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. بس میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. عقل مند وہ ہے جو زمین آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کرتا ہے, جو سوچتا ہے. الذین, اللہ کی پریبھاشا یہ ہے, اللہ نے عقل مندوں کی پریبھاشا جو کی ہے وہ یہ ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اٹھتے
بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے. ذرا زور سے بولے الحمدللہ. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. تو اللہ کا ذکر کرنے والے عقل مند ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. Those who remember Allah sitting, sleeping, reclining. وہ جو سوتے ہوئے, لیٹے ہوئے, کھڑے, جھکتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ عقل مند ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. And they consider in the creation of the heavens and the earth. عقل مند وہ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کی سنرچنا پہ, اس کے اسٹرکچر پہ, اس کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں. وہ عقل مند ہیں. اللہ نے عقل مند کسے کہا؟ جو غور و فکر کرتے ہیں, جو اس دنیا سے زیادہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. عقل مند جو حیات اور موت کے فلسفے پہ غور کرتے ہیں. عقل مند جو مقصد حیات پہ غور کرتے ہیں. عقل مند جو درختوں اور جنگلوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرتے ہیں. یہ بتائیں عقل مند کتنے ہیں دنیا میں؟ ہمارے نزدیک پیسہ والا, ہمارے نزدیک مکان والا عقل مند ہے, ہمارے نزدیک فارچونر چلانے والا عقل مند ہے. جبکہ 10-10 کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کاریں آج ہم اگر غیر مہذب زبان میں کہیں بہت سارے ایسے گدھے ہیں جو 10 کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کار پہ چلتے ہیں. جس کو نہ بولنا آتا ہے, جس کو نہ لکھنا آتا ہے, نہ جس کو سمجھنا آتا ہے. بس شراب کے نشے میں دھت 2-4-10 کا مرڈر کیا, باہوبلی بن گئے, لوگوں نے ڈر سے ان کو ووٹ دے دیا اور ایم پی بن کے پارلیمنٹ پہنچ گئے. اب وہاں سے نکلے صاحب 10-10 کروڑ کی کار پہ چل رہے ہیں. اب جس کو بولنا تک نہیں آتا, جس کو ڈسپلین نہیں آتی, بس 2-4-10-20 کا مرڈر کیا, باہوبلی ہو گیا. اب لوگوں نے ڈر کے مارے ووٹ دیا, اسمبلی اور پارلیمنٹ پہنچ گئے. اب اربوں میں کھیل رہے. کیا کہیں گے اسے آپ؟ جسے ایک جملہ لکھنا نہیں آتا, ایک جملہ بولنا نہیں آتا ہو. تو فارچونر اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. 1 کروڑ کا بنگلہ یہ دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. صاحب 1000 ایکڑ زمین اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. عقل مند ہے کون؟ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. قرآن کہتا, اللہ کہتا, ہمارا پیدا کرنے والا خالق کہتا ہے جسے حکمت, علم, حکمت کی نعمت ملی, سمجھ لو اسے سب سے بڑی دولت مل گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جہاں علم کی روشنی ہے, جہاں تقویٰ ہے, وہی دولت ہے. دولت یعنی کہ خوب دھن دولت ہو نہیں, عقل سلیم جہاں ہے وہی دھنوان ہے, وہی عقل مند ہے. عقل مند ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے عقل سلیم اور دینی سمجھ کی دولت اس کو عطا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عقل مند بنائے, ہم سبوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا میں ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کرتا ہوں. میں نے قرآن شریف ایک آیت پڑھی ہے, آپ کی توجہ, آپ لوگ اٹھیں گے تو نہیں, بھاگیں گے تو نہیں, آپ لوگ نہیں بھاگیں گے نا. ہاں, قیمتی باتیں سنیے, قرآن اور حدیث کی باتیں سنیے, اپنی زندگی کو سنوارئیے اور سجائیے. میں بھی اسکول کالج میں پڑھا ہوں الحمدللہ. میں 400 لڑکوں میں میٹرک میں ٹاپ کیا ہوں. میٹرک میں 400 لڑکے ہمارے کلاس میں تھے. داڑھی اگنے والی تھی اور ٹوپی پہنتا تھا. انٹرمیڈیٹ میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن تھا میرا, 10-20 کالج میں الحمدللہ. داڑھی تھی, سر پہ ٹوپی تھی. ایسا نہیں کہ گٹکا کھائیں, فلم جا کے دیکھیں, کھڑے ہو کے پیشاب کریں, ہاں کریں, کامیڈی کریں, بس دوستوں کے ساتھ شریفوں بوڑھوں کا مذاق اڑائیں, ماں باپ کو آنکھ دکھلائیں, تب جا کے یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ گریجویٹ ہے, یہ کالج میں پڑھ رہے ہیں. کالج میں پڑھ رہے ہیں تو بس میں سفر کر رہے ہیں, بس کنڈکٹر کو 2 تماچا مار دیا, ریزرویشن ڈبہ جس کا اس کو ہٹا دیا اور اپنے سے بیٹھ. کیوں صاحب؟ یہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے. تم کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, تم پڑھے گا, لکھے گا, نوکری کرے گا, پیسہ کمائے گا, تمہارا باپ فائدہ اٹھائے گا, تم کمائے گا, تو تمہارے پڑھنے سے سماج کو کیا فائدہ ہے؟ تمہارے گریجویٹ بننے سے بس والے کو کیا فائدہ ہے؟ تم گریجویٹ بنے گا, کمائے گا, کھائے گا, تمہارا باپ موج مستی کرے گا, تم کار خریدے گا, لیکن یہ سماج کے لوگوں کو جو ستا رہا ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ بس والے کا کرایہ نہیں دینا, اس کو کیا ملے گا؟
اسی لیے تم گھونڈا پڑھنے کا مطلب گھونڈا گردی کرنا، پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم حقداروں کو حق دو. اگر کوئی کرایہ نہیں دے رہا ہے تو تم اس سے لڑو اور کہو کرایہ دینا ہوگا. چونکہ بس والے نے کئی لاکھ میں بس خریدی، اس کے 4-5 ورکر ہیں، ڈرائیور ہے اور صاحب اور دوسرے لوگ ہیں، پیسہ نہیں دے گا تو پھر مینٹین کیسے ہوگا؟ اب لوگ کہیں گے بھائی ہاں یہ بندہ تو بڑی اچھی باتیں بول رہا ہے، یہ کون ہے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے، اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، پڑھے لکھوں کی پہچان ہے. مگر یہ پڑھا لکھا گنڈا آج کل جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا مظفر پور میں ایک بیچارہ اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا. یہ 2-4 گنڈے اسکول میں پڑھنے والے گھسے اور جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کو ہٹایا، اس کو وہ اب وہ نہیں ہٹ رہا تھا تو 2-4 تماچا مارا، کھینچ کے نیچے اتارا. بیوی بیچاری پریشان، بیوی موجود ہے، ان کے شوہر کو ان کے سامنے گھسیٹ کے لے رہا. اس کے بعد مارنے کے بعد کہتا ہے اگر بیوی تیرے پاس نہیں رہتی تو اور تم کو پیٹتا میں. ریزرویشن ہے اس کا. یہ کون لوگ ہیں؟ ایگزام دینے جا رہے ہیں، کمپٹیشن کا ایگزام دینے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا جب کبھی کوئی ایگزام ہوتا ہے پولیس والے کا یا اور کسی چیز کا، بینک کا، ریلوے کا، تو کس قدر ہلڑ بازی کر کے لوگ ٹرین سے جاتے ہیں. اب تو آپ ریزرویشن والے کو اٹھا دیا. کیا کروں؟ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں اگر کچھ بولوں تو ہم سے الجھ جائے گا. میں خاموش رہا. یہ سوچتا رہا یہ اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، یہ ایگزام دینے جا رہے ہیں، ایگزام دینے جا رہے ہیں، کیا دوسروں کی سیٹ پہ اس کو اٹھا کر کے وہاں بیٹھ جائے گا؟ یہ کون سا علم ہے؟ اس سے بہتر تو تم کمار رہتا، جاہل رہتا، حل جوتتا، کم سے کم ہیومینٹی رہتی، مانوتا رہتی، آدمیت رہتی. اور تم پڑھنے لکھنے کے بعد نوکری کر کے پیسہ کما کے تم کس کو دے گا؟ سماج کو تم سے فائدہ اس وقت پہنچے گا جب تو سماج کے لیے شبھ چنتک بن جائے گا، سماج کو اپنے سے فائدہ پہنچائے گا. صرف پڑھا، نوکری کیا، دوسروں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، سماج کے سارے لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، یہ کون سی تعلیم ہوگی؟ یہ کون سا علم ہوگا؟ اسی طرح کا علم جب بڑھے گا تو منتری بننے کے بعد وہ گھوٹالہ کرے گا، ڈی ایم بننے کے بعد وہ رشوت لے گا، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بننے کے بعد وہ خزانے کو لوٹے گا، جس طرح آج ہندوستان میں ہو رہا ہے تماشا. اسی طرح کا علم رہا تو میڈیکل کالج کا پرنسپل ہو کے عورتوں کی آبرو کے ساتھ کھیلے گا، خوبصورت حسیناؤں کی عزت کو لوٹنے کا ریکٹ اپنے مکان کے تہخانے میں چلائے گا. ساری دنیا جان رہی ہے کیا تماشا ہوا. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. پڑھے لکھے وہ نہیں ہیں جو ABCD جانے اور 2 ٹکا کمائے دوسروں کو اپنے سے تکلیف پہنچائے. نہیں، پڑھا لکھا وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو لابھ پہنچائے، اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. میں پڑھا ہوں سماج کو مجھ سے فائدہ ملے، سماج کو مجھ سے روشنی ملے. یہ ہے the best among you is one who is profitable for others. تو میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے لابھدایک ہو، ہانیکارک نہ ہو، جو دوسروں کے پروفیٹیبل ہو. نن پروفیٹیبل مت بنو. اس لیے وہ علم جو آدمی کو انسان بناتا ہے، وہ علم آج بھی مدرسے کی چٹائی سے ملتا ہے، جہاں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی سکھایا جاتا ہے بیٹا جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، ماں باپ کو ستانا حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، غیبت چغلخوری حرام ہے، حسد کینہ قدورت حرام ہے. یعنی یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، یہ فاربیڈن ہے، یہ پرمیٹیڈ ہے، یہ مضر ہے، یہ مفید ہے، یہ بینیفیشل ہے، یہ ہارمفل ہے. یہی تو سکھاتا ہے اسلام. اور یہ بچوں کی گھٹی میں بچپن سے لے کے آخری دور حدیث تک یہی علم ملتا ہے. یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ لیگل ہے، یہ انلیگل ہے. یہی شکشا دی جاتی ہے مدرسے میں. تو انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ. اور یہ فیکٹری آج کمزور پڑ گئی. مسلمانوں نے بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیا. گورنمنٹ نے بھی اسے آتنکوادی کا اڈا کہا. جو انسان بنانے کی فیکٹری تھا اسے آتنکوادی کا اڈا کہا. جو انسان بنانے کی فیکٹری تھا کہ ماں کا پاؤں چومے، باپ کی پیشانی چومے، باپ کا ہاتھ چومے، مسلمانوں نے بھی اپنے بیٹوں کو نافرمان بنانے کے لیے الہڑ اداروں کا رخ کیا. اب وہاں سے بچہ پڑھ کے آنے کے بعد باپ کو آنکھ دکھاتا ہے، چھاتی پر بیٹھ کے 2-4 فائٹ لگاتا ہے. اگر بچہ مدرسے کا پڑھا ہوا بتا دے کہ کوئی کروڑوں میں کوئی اگر بےہودہ ایسا ہوگا جو ماں باپ کو مارا ہوگا، ورنہ 99% بچے مدرسے کے پڑھے ہوئے وہ اپنے باپ کا ہاتھ چومتے ہیں. باپ ہے اس کا شرابی، باپ ہے اس کا کاشتکار، مگر وہ اس کا ہاتھ چومتے ہیں.
ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں, اپنے باپ کا پاؤں چومتے ہیں. معلوم ہے کہ باپ کا پاؤں چومنے سے جنت کی خوشبو ملتی ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو انسان بنانے کی فیکٹری ہے مدرسہ. ہمارے مالداروں نے ان مدرسوں کو ویران کر کے کرسچنوں کے اسکول کو آباد کیا. 10-10 ہزار پہ ماہانہ دے کر اس کے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھایا. اور کیا بنانے کے لیے پڑھایا وہ سب کو معلوم ہے. اور یہ فیکٹری انسان بنانے کی فیکٹری آج کرا رہی ہے, آج چلا رہی ہے. بچے اس کے پاس نہیں ہے. وہاں جانور بنانے کے لیے وہاں دروازے ایڈمیشن کلوزڈ ہے. اور یہاں انسان بنانے کی فیکٹری میں بچے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. ہر طرف سے اس کو ڈیمیج کیا گیا. تو آج جب بچے چور ہو گئے, ڈکیت ہو گئے, رشوت خور ہو گئے, گھوٹالے باز ہو گئے, آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا گھوٹالہ باز, JNU سے پڑھ کے آیا گھوٹالہ باز, دلی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا گھوٹالہ باز, PMCS سے پڑھ کے آیا گھوٹالہ باز, کہیں چارہ گھوٹالہ, کہیں یوریا گھوٹالہ, کہیں تابوت گھوٹالہ, کہیں چینی گھوٹالہ, کہیں پوشاک گھوٹالہ, کہیں بھون نرمان کا گھوٹالہ. یہ گھوٹالے سب پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. کہاں کے پڑھے؟ JNU کے, ANU کے, دلی یونیورسٹی کے, آکسفورڈ کے, ہارورڈ کے, کیمبرج کے, کلکتہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. میں ایک اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا, میں ان گنڈوں کی بات کرتا ہوں جو یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد ہندوستان کے خزانے کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں. کوئی چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے لوٹ رہا ہے, کوئی DM کی کرسی پہ بیٹھ کے لوٹ رہا ہے. یہ سارے لٹیرے اسی دنیاوی درسگاہوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ مدرسہ کا پڑھا لکھا آدمی جو انسان کی فیکٹری ہے, یہ مدرسہ. یہاں شریفوں کی کھیپ پیدا کی جاتی ہے. تو مدرسے کو ہم نے اجاڑ دیا. اب جب مدرسے کو اجاڑ دیا تو شریف کہاں سے ملیں گے, قطب کہاں ملیں گے, ابدال کہاں ملیں گے, شریف کہاں ملیں گے, جنٹل کہاں ملیں گے؟ سماج آج چوروں سے بھر گیا, ڈکیتوں سے بھر گیا, پاپیوں سے بھر گیا, زناکاروں سے بھر گیا, سود خوروں سے بھر گیا, ماں باپ کے نافرمانوں سے بھر گیا. اب کراہنا مت کہ سماج نافرمانوں سے بھر گیا, چونکہ فیکٹری وہی ہے جہاں نافرمان جنم لیتے ہیں. تو اب سماج چوروں سے بھر گیا ہے. اب اگر چاہیے کہ سماج شریفوں سے بھرے, نیکوں سے بھرے, نمازیوں سے بھرے, پرہیزگاروں سے بھرے, تو دوبارہ اس فیکٹری کو زندہ کرنا ہوگا. اور جس دن فیکٹری زندہ ہوئی, اب پروڈکشن زیادہ ہونے لگا, جب پیداوار زیادہ ہوگی تو چوروں کی تعداد گھٹے گی, شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, جلسہ دستار بندی, نعرہ تکبیر. بس مدرسے کو آتنکوادی کا اڈا کہہ دیا. کبھی مدرسے میں آ کے دیکھا, کبھی چٹائی پر بیٹھ کے جائزہ لیا کہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک جو بھی کتابیں چلتی ہیں اس میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے, یہی علم سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا شریف بننا, نیک بننا, انسان بننا, جنتی بننا, نیک بننا, دوسروں کو نیک بنانا, اچھا بننا, دوسروں کو اچھا بنانا, خود برائی سے بچنا, سماج کو برائی سے بچانا. یہی تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ مولانا جو بنا تو وہ بھوکے مر گیا, جو مدرسے میں پڑھا وہ دانے دانے کو ترس گیا. میرے ساتھ جتنے بچے میرے گاؤں کے پڑھ رہے تھے, اکثر کچھ بچے اس میں وہ ہیں جو ریڑھی چلاتے ہیں, ٹھیلا چلاتے ہیں. بہت سارے بچے وہ لوگ ہیں جو کسی لائق نہیں رہے, اسکول کالج میں رک گیا. مگر میں نے مدرسے کی چٹائی سے اخیر تک چپکا رہا. یہیں پڑھنے کے بعد وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا, گریجویشن کیا, پوسٹ گریجویشن کیا, یعنی فرسٹ سے لے کے لاسٹ تک ساری ڈگری میں نے کالج کی حاصل کی مدرسے سے رہنے کے بعد. اور میں مولوی ہوں آج, مگر الحمدللہ میری بات ٹھیک ہے, چلو سارے لوگ تو اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں, لیکن ہمارا ایک معمولی مولوی بھائی جو میرے گاؤں کا تھا وہ بھی پختے کا گھر بنا لیا, وہ بھی بائک پہ چل رہا ہے, عزت کی زندگی گزار رہا ہے. اور جس نے مولوی کا مذاق اڑا کے اپنے بیٹوں کو اسکول میں بھیجا, ان کا بچہ نوئیڈا سیکٹر 16 میں ریڑھی چلا رہا ہے. عالموں کی توہین جو کرے گا مدرسہ میں پڑھنے سے کیا ملے گا, اس کی نسل میں ایک اچھا عالم کبھی پیدا نہیں ہوگا. اور آپ جان لیں کہ اللہ جب سانپ, چھچھندر, بندر, شرابی, پاپی سب کو روزی دیتا ہے, جو اللہ کے دین کا کام کرے گا کیا اللہ اس کو بھوکا رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی منن میں
تقریر کرتے ہوئے کہا تھا آخری حج کے موقع پر، آقا نے کہا تھا جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کماتا جاتا ہے، بھوکا ہوتا چلا جاتا ہے، اور کروڑ ہے تو ارب، ارب ہے تو خرب، خرب ہے تو سنک، سنک ہے تو مہا سنک، اسی میں وہ لگا رہتا ہے، ایک دکان، دو دکان، چار دکان، 5 دکان، 10 دکان، یہ مال، وہ میرج ہال، اسی بھاگ دوڑ میں موت آتی ہے، بری موت، مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، سارے مال، ساری دکانیں رہ گئی، یہ سب اپنی نگاہوں کے سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو اپنے پیچھے صرف دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کے دروازے کھول دیتا ہے، مفلسی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیاس لگی، ایک گلاس پانی کوئی پی لیا تو پیاس بجھ گئی، اور کسی کو پیاس لگی ایک بالٹی پانی پیا، پیاس نہیں بجھی، اس کا مطلب ہے کہ یہ پیاس عذاب ہے، یہ بالٹی پانی پی گیا، پیاس نہیں بجھی، اور کرتا پیٹ پھٹ گیا، اور یہاں ایک گلاس پیا، آسودگی ہو گئی، پیاس بجھ گئی۔ یہ ایک گلاس پانی جو آدمی کی پیاس بجھا دے وہ 1 ٹن پانی سے بہتر ہے جو پیاس نہ بجھا سکے۔ تھوڑی سی کمائی جو آدمی کو سیٹسفائیڈ کر دے، جو آدمی کو اطمینان قلب دے دے، جو آدمی کو صبر اور قناعت دے دے، یہ تھوڑی سی کمائی اس خربوں سے بہتر ہے جو خرب کمانے کے بعد آدمی کو لالچی اور حریص بنا دے کہ کماتا جائے، اس کی بھوک بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے مفلسی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا۔ دین کا غم لگا، جنت کا غم لگا لے، آخرت کا غم لگا لے، نماز پنجگانہ کا غم لگا لے، اپنے پیچھے دین کا غم لگا لے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے مدد کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو گھمنڈ تھا کہ میں منتری ہوں، میں ہی ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہوں۔ دین کی باتیں بولنے والوں کو اللہ نے وہ اس دور جدید میں سہولیات بخشیں۔ ایک منتری کیا اتنے فلائٹ سے چلتا ہوگا جتنا دین کی خدمت کرنے والا، حدیث قرآن کی بات کرنے والا اس فلائٹ سے چلتا ہے۔ اس لیے ارادہ نیک ہو، اللہ کا ڈر دل میں ہو تو پھر دنیا میں بھی اللہ عزتیں دیتا ہے، مرنے کے بعد اللہ جنت دیتا ہے۔ جو خالص پکا دنیا دار جوکر بن کے، بے نمازی بن کر، حرام خور بن کر، شرابی عیاش بن کے چاہتا ہے کہ میں آرام سے زندگی گزاروں، نہیں ہوگا ایسا۔ اللہ نے اطمینان قلب یاد الہی میں رکھا ہے، اللہ نے اطمینان قلب صبر اور قناعت میں رکھا ہے، اللہ نے سچی راحت مصطفیٰ کی غلامی میں رکھا ہے۔ فلم کے ایکٹر کی غلامی کرنے والا وہ کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار پائے گا، مرنے کے بعد جہنم کی آگ تو اس کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ایک قوم مسلم جب فلم کے ایکٹر مر رہے ہیں، جب کرکٹر مر رہے ہیں، بری موت مر رہے ہیں، اربوں کمانے کے بعد ذلیل ہو کے مر رہے ہیں، اب تو کم سے کم سچیت ہو جا، عقل مند ہو جا کہ فلم میں جس کی پیروی میں کر رہا ہوں وہ زہر کھا کے مر رہا ہے، جب اس کو خوشی نہیں ہے تو ہمیں اس کی نقل کرنے والے کو کیا خوشی ملے گی، کیا انجوائے ہوگا۔ انجوائے فلم کے ایکٹر کے ڈانس کی نقل میں نہیں ہے، اصل میں انجوائے تو مصطفیٰ کی سنتوں کی پیروی میں۔ اگر چاہتا ہے کہ بیوی فرما بردار رہے، اگر چاہتا ہے کہ بچے وفادار رہیں، اگر چاہتا ہے کہ مصیبتوں پہ صبر کا جذبہ ملے، اگر چاہتا ہے کہ غریبی میں بھی یقین اور اعتماد مجروح نہیں ہونے پائے، تو مصطفیٰ کو اپنا رہنما مان لے، مصطفیٰ کی پیروی کر۔ مٹی کی دیوار میں اللہ وہ راحت دے گا جو بادشاہوں کے محل میں نہیں عطا فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دیندار اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جب باتیں کر رہے ہیں تو ہم تقریر سمیٹ لیتے ہیں۔ 1.25 گھنٹے کی تقریر ہماری ہو گئی۔ جو ٹاپک میں نے لیا تھا وہ ٹاپک میں نے بھی ٹچ نہیں کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس تقریر کو میں ٹچ کروں گا۔ آج قرآن کریم کی 2-4 عبرت انگیز کہانی آپ کے سامنے سناؤں گا۔ Undoubtedly, in these stories are tokens for those who keep sense.
ان قرآن پاک کی کہانیوں میں، قصوں میں عقل مندوں کی آنکھ کھلتی ہے، آدمی کا سینہ روشن ہوتا ہے۔ چلیے، میں نے جو کچھ بھی کہا آپ سے اس سوا گھنٹے کے اندر میں 1 منٹ بھی میں نے آپ کا برباد نہیں کیا۔ میں نے ہر جملے روشنی دینے والے جملے میں نے کہے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں، اتنا جان لیں کہ آپ بازار کی رونق بننے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، اتنا جان لیں کہ آپ جنس ٹی شرٹ پہن کے سماج کو زنا کی دعوت دینے کے لیے آپ نہیں پیدا ہوئی ہیں۔ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کے مہر کی رقم مرد کے ذمہ دیا ہے کہ مہر کی رقم مرد دے گا، آپ کی روٹی کا انتظام مرد کرے گا، آپ کے کپڑے کا انتظام مرد کرے گا۔ مرد کے نکاح میں جب آپ آتی ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنے مہر کے بدلے علاوہ نان و نفقہ کے روٹی آپ کی شوہر کے ذمہ واجب ہے، آپ کا کپڑا شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ مہر کی رقم اپنی آمدنی کے حساب سے لڑکا آپ کو دے گا، آپ اللہ کے نام پہ آپ کو اپنے نکاح میں لیا ہے مہر کی رقم، تاکہ یہ آپ کی امانت ہے، آپ کے کام آئے۔ باقی آپ کی روٹی میرے ذمہ، آپ کا کپڑا میرے ذمہ، آپ کا کام صرف اتنا ہے، شوہر کے گھر کو جنتی ماحول دینا ہے، شوہر کے گھر کو جنتی ماحول دینا ہے، شوہر کی خدمت کرنی ہے، شوہر کے دل کو سکون پہنچانا ہے، شوہر کے بچے پیدا کرنا ہے، شوہر کے گھر کو دیندارانہ ماحول دینا ہے۔ آپ رانی بن کے رہیں، شوہر ہل چلائے گا، شوہر ریڑی چلائے گا، شوہر مارے پھرے گا، شوہر 2 سال سعودی عرب میں بکری چرائے گا، وہ بکری چرائے، بھیڑ چرائے، بھینس چرائے، ہل جوتے، وہ ریڑی چلائے، پنجاب میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر چشمہ بیچے، بنیان بیچے، کھلونا بیچے، وہ کچھ بھی وہ کرے، آپ کے مہر کی رقم ان کے ذمہ، آپ کی روٹی اس کے ذمہ، آپ کا کپڑا اس کے ذمہ۔ آپ رانی بن کے رہیں، آپ محفل کی رونق نہیں بنے، آپ دوسرے لوگوں کو زنا کی دعوت نہیں دیں، آپ کا چہرہ شوہر کی امانت، آپ کا جسم شوہر کی امانت، آپ اب شوہر کی امانت بن کے رہیں، اپنے بستر کو غیروں کے لیے نہیں پیش کریں، آپ گھر کی چہار دیواری کو رونق بخشیں، اس کو جنت نما بنائیں۔ باقی آپ کا سارا مینٹیننس مردوں کی ذمہ دے دیا گیا ہے، تاکہ آپ رانی بن کے رہیں اور آپ کا شوہر ایک خادم بن کر آپ کی خدمت کرتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار رضا قادری۔ اے میری ماں بہن، میری بیٹی، کبھی غیر مردوں سے باتیں کرنے میں، غیر مردوں سے آنکھ مچولی کرنے میں کبھی بھی دل نہ لگائیں، کبھی اس کو اچھا نہ سمجھیں۔ سب سے اچھی وہ عورت ہے، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو جتنا زیادہ پردے میں رہنے والی ہو۔ جمعہ کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں ہے، چونکہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوگا۔ جماعت سے نماز ہوتی جمعہ کی، عورت گھر سے باہر نہ نکلے، ظہر کی نماز گھر کے اندر پڑھ لے۔ مرد مسجد جا کے جو جمعہ کی نماز پڑھ کے ثواب پائے گا، عورت گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کو وہی ثواب مل جائے گا۔ عید بقرعید کی نماز عورتوں پہ واجب نہیں ہے۔ عید بقرعید کی نماز مرد باہر جائیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، جو ان کو ثواب باہر جا کے مصیبت اٹھا کے ملے گا، وہ ثواب عورت کو گھر میں رہنے سے مل جائے گا۔ چونکہ جماعت میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے عورتوں کا تنہا پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے گھر میں پڑھنا، آنگن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اسارے پہ پڑھنا، دالان سے بہتر ہے کہ اندر گھر میں پڑھنا، اندر بیچ گھر میں پڑھنے سے بہتر ہے کونے میں۔ جتنا زیادہ پردہ ہو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے گھر کے لیے، سماج کے لیے، عورتوں کے لیے۔ جب آقا علیہ السلام نے پردے کا حکم دیا، عورتیں جو بیچ میں چلتی تھیں، سرکار نے کہا کہ کنارے چلیں، اگر گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے مجبوراً تو کنارے چلیں۔ تو آیا ہے کتاب میں کہ عورتیں اس فرمان کے بعد اس قدر دیوار سے لگ کے چلنے لگی کہ ان کا کپڑا دیوار میں لگ جاتا تھا۔ یہ حیا کا عالم ہے۔ عورتیں جب پردے میں رہتی ہیں تو بارش ہوتی ہے، عورتیں جب پردے میں رہتی ہیں تو روزی میں برکت ہوتی ہے، عورتیں جب پردے میں رہتی ہیں تو بدکاریاں نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ معاف۔ دہلی میں قحط چھایا، بارش رک گئی، سارے مسلمان جمع ہوئے اور بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی۔ ابھی یہ موبائل، انسٹاگرام، فیس بک کے زمانے میں نماز استسقاء کا خیال کس کو ہے؟
غریبی کا علاج ہے نماز چاشت، اور 2 حج 2 عمرہ کا ثواب، 1 حج 1 عمرہ کا ثواب ملتا ہے جب بندہ نماز اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں کہ پیسہ دیجئے مدینے میں خرچہ کریں گے، اور یہاں حضور فرماتے ہیں جو فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھے اور وہاں ٹھہرا رہے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، 1 حج 1 عمرہ کا ثواب لے کے مسجد سے باہر نکلے گا۔ یہ کام کرنا نہیں ہے اور دوسروں سے کہنا ہے کہ پیسہ دیجئے ہم عمرہ کے لیے جائیں گے۔ نماز فرض اعظم ہے، جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرنا ہے، اور جو فرض نہیں ہے اس کے لیے مانگنا ہے اور لالائق رہنا ہے کہ ہم کو سب نمازی ہم کو عمرہ کروا دی۔ کیوں عمرہ کروا دی؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا بلند کر لے اپنے آپ کو مسجد میں کہ یہاں آنکھ بند کر مدینے کا دیدار ہو جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں ایک چیپٹر آیا ہے کہ آپ کا ایک خلیفہ عالم دین دیکھا کہ آپ حجرے میں، پھر اس کے بعد پردے سے دیکھا جھانک کے تو دیکھا اندر میں آپ نہیں، پھر اس کے بعد دیکھا آپ اسی حجرے سے باہر آئے، پریشان ہو گئے، کہا پاؤں پکڑ کر حضور بتانا ہوگا آج یہ راز کیا ہے۔ میں نے آپ کو کمرے میں دیکھا، پھر میں نے نہیں دیکھا، پھر میں نے اسی کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو دیکھا، دماغ میرا خراب ہو رہا ہے حضور، میں آپ بتائیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں، سمجھائیں یہ راز کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بس آم کھائیے پتے مت گریے۔ کہا حضور وہ سب درست ہے لیکن بتائے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پاؤں نہیں چھوڑوں گا، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، آپ کے چہیتے مرید اور خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو کہا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اسی کمرے سے ہر جمعہ کی رات کو میں یہاں سے مدینہ منورہ جاتا ہوں۔ اللہ، اعلیٰ حضرت کوئی معمولی عاشق نے، معمولی عالم دین کا نام نہیں ہے، عاشق رسول کا نام ہے، ولی کامل کا نام ہے، قطب الارشاد کا نام ہے، نائب غوث اعظم کا نام ہے، ولی کامل کا نام ہے۔ اس شریف قسم کے لوگ اول فول بکتے ہیں، رضا خانی تو یہ تو وہ فنا۔ ایک بدتمیز ہے وہ ہم کو بولتا ہے کہ سڑا ہوا رضا خانی، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ۔ وہ خود بدتمیز ہے، دھتکارا ہوا ہے، راندے درگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے عاشق رسول، نائب غوث اعظم، آج بھی ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد دل روشن ہوتا ہے، کروڑوں آدمی کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، مگر وہ بندہ اعلیٰ حضرت کو گالی دیتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوکھا عالم نہیں تھے، نائب غوث اعظم تھے، قطب الارشاد تھے، شیخ الاسلام والمسلمین تھے۔ یہ کتنا بلند کیا اپنے آپ کو کہ اپنے حجرے سے مدینہ جا رہے ہیں، مدینہ پاک سے واپس آئے۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ بریلی کا ہی ایک نواب راحت جان تھے، وہ ان کی تمنا تھی کہ جو غوث پاک اس وقت دنیا میں نائب ہے میں اس سے مرید ہوں گا۔ اب وہ سامنے بہت سارے بزرگان دین کا چہرہ تھا، لیکن وہ چاہتے تھے اور اچھا مل جائے، اور اچھا مل جائے، اور اچھا مل جائے۔ اسی تلاش میں بریلی کے نواب صاحب بغداد شریف چلے گئے، بغداد کی گلیوں میں گھومتے تھے، چونکہ جستجو تھی کہ غوث پاک کا نائب ملے، جستجو تھی، گھومتے رہتے تھے۔ ایک بار خانقاہ میں ایک بہت نورانی چہرے والے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ ضرور یہ نائب غوث اعظم ہے، دل ان کی طرف مائل ہونے لگا۔ جب قریب گئے تو ان کو لگا کہ نہیں اور بھی اس سے اچھا مل جائے، جو محبت کا طوفان جگا تھا تھوڑا سا سرد پڑ گیا۔ اسی شوق میں بے چین تھے، کوئی ملے کہ میں مرید ہو جاؤں، چونکہ وہ عام آدمی تھے نہیں، نواب صاحب تھے، آج سے 100 سال پہلے کے، آج سے 50 سال پہلے کے نواب تھے، نواب آدمی اب چاہتے تھے کہ بڑے اچھا سے اچھا ملے۔ جیسے ہم لوگ آگے پیچھے رہنے والا مولوی صاحب وہ ہم لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اور اچھا مل جائے، لیکن جو ہماری تقریر سنا ہے یا پھر ہم کو کبھی دیکھا ہے وہ سوچتا کاش حضرت سے ایک بار بات کر لیں۔ ابھی آ رہے تھے ہم گاڑی سے، ابھی سمسی سے کار پہ، بنگلہ دیش کا ایک فون آیا، کہا حضور میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور میں نے کلپ سنی، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، حضور اللہ آپ کو لمبی عمر دے، لمبی عمر دے، خوب لمبی عمر دے، خوب دعا دینے لگا۔ اس کے بعد بولا کہ حضور ذرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ویڈیو پہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
हुजूर आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया आऊंगा तो आपसे मिलूं, यानी तरह तरह की बातें। ये दूर का आदमी, और जो आसपास में रहता है तो ऐसा होता है। नवाब राहत जान बरेली में पैदा हुए, सामने आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, आला की खबर है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। कहते थे कि ये बहुत बुजुर्ग हैं, मुफ्ती आजम हिंद बुजुर्ग हैं, मगर कोई इनसे भी बड़ा मिल जाए, इसी तलाश में गए बगदाद। एक बुजुर्ग को देखा, दिल माइल भी हुआ, और फिर अकीदत का तूफान सर्द हो गया। कहा उसी जोश में, फिक्र में गली गली घूमते थे, मगर कुछ रास्ता नहीं मिलता था। उसी जब बेचैनी हद से बढ़ी, रात में ख्वाब में देखा कि सरकार गौसे आजम जाहिर है, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का दीदार नसीब हुआ, उनके पीछे आला हजरत, उनके पीछे गौसे आजम। कहा गौसे आजम का दामन थाम के, हुजूर इस वक्त आपका दुनिया में नाइब कौन है? गौसे आजम ने कहा तेरे ही शहर बरेली में तो मेरा नाइब है। कहा हुजूर कौन? तो मुफ्ती आजम की तरफ इशारा करके कहा ये मुस्तफा रजा मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बरेली में 40 लाख की भीड़ नहीं लगती है, ऐसे ही ताजुल शरिया के जनाजे में करोड़ के करीब लोग नहीं आए थे, और ऐसे ही सारी दुनिया में रजा का चर्चा नहीं हो रहा है कि वादी रजा की कोई हिमालय रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। ऐसे ही नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है उसको ज़मीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। आला हज़रत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत के लिए ज़रूरियात से फारिग होकर, फ़राइज़ व वाजिबात से फारिग होने के बाद सिर्फ इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब देने के लिए किताबें लिखते रहते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी, दीन और सुन्नियत का ज़बरदस्त काम किया। अल्लाह ने इनाम ये दिया कि आज विसाल के 107 साल हो गए, फिर भी दुनिया भर में डंका बज रहा है, हर तरफ रजा रजा का नारा लग रहा है। मुफ्ती आजम हिंद की तरफ इशारा किया, नवाब राहत जान आप बेदार हुए, आप बस रखते सफर बांधा, सामान समेटा, गौसे पाक की बारगाह में सलाम और कदम बोसी की, चौखट बोसी की, आया बरेली शरीफ। हवाई जहाज नहीं था पहले, यहाँ से 50 साल पहले की बात है, उनको पानी के जहाज पे सफर होता था। हवाई जहाज था उस टाइम में, लेकिन बहुत महंगा सफर था। तो उन्होंने बगदादी मोहल्ला से चल के वो दिल्ली आए, दिल्ली से बरेली आए, अपना सारा सामान घर में फेंका और सीधे मोहल्ला सौदागरान मुफ्ती आजम हिंद के पास आए। मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे में तशरीफ फरमाते। नवाब साहब जब सामने गए, आंख से आंख मिली, मुफ्ती आजम हिंद इनके बोलने से पहले क्या कहते हैं? कहिए नवाब साहब, कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा? क्या बात है, कहिए नवाब साहब, कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा? नवाब साहब ने कहा हुजूर जो देखना था देख लिया, अब हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए। हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए, हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पड़पोता सरकार ताजुल शरिया, सरकार ताजुल शरिया, अल्लाह ने वो बुलंदी दी कि किसी घर में कदम रख दें तो वहां से शरीर जिन्नात का खात्मा हो जाता। साउथ इंडिया में एक शख्स ने करोड़ों का घर बनाया, मगर रह ही नहीं पाता था वो। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, 3 दिन रहा, घर छोड़ के किराए पे चला गया। दूसरे को किराए पर रखा, वो भी 3 दिन के बाद भाग गया। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, परेशान हो गया। करोड़ों का घर बनाया, रह नहीं सकते हैं, किराए पे जिसको रखते हैं वो भी 3 दिन के बाद भाग जाता है। घर वाला एक बार पता चला कि ताजुल शरिया इस दयार में आने वाले हैं, जलसे वाले से मिल के कहा कि जब शेख आए तो उनके सारा इंतजाम रहने सहने खाने पीने का हम अपने घर में करेंगे। जलसे वाले ने कहा कि ठीक है करो। उन्होंने उसी नए घर में, जिसमें कि वो 3 दिन रह नहीं पाया, किराएदार नहीं रह पाते थे, रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, बिल्कुल जिन्नात का बसेड़ा था। ताजुल शरिया तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी इशा की, फिर आप बहुत देर तक वहां रहे, फजर पढ़ी, जलसे में गए, वहां से आए। आपने नहीं बरेली का कील को फूका ठोका। आजकल बरेली का कील पंडवा शरीफ में देखते हैं, वो सब दुकान में लोग रखते हैं, बरेली की कांटी, और आजकल हर आमिल के पास है। बहुत अच्छी कांटी है, बहुत फायदा उससे होता है, उसको घर के को खुटे में डालना चाहिए। वो अच्छा है, हम ऐसा नहीं कहते वो अच्छा नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आदमी रोजाना सुबह शाम 4 कुल पढ़ करके अपने हाथ पे दम करके अपने बदन पे मल लिया करे, अपने बच्चों पे फेर दिया करे,
یہ کانٹھی کھوجتا ہے، خود سے خود پڑھنا نہیں چاہتا ہے آدمی، خود دوسروں کے تعویذ لیتا ہے، خود عمل کرنے کے لیے بولیں اس کو کہ روزانہ اتنا پڑھا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، رات میں دروازہ بند کرتے ٹائم میں، صبح کھولتے ٹائم میں. نہیں حضرت تعویذ دے دیے کوئی، جاؤ جب تعویذ کے الفاظ جب مٹ جائیں گے تو پھر تو فائدہ ختم ہو جائے گا. اپنے سے محنت نہیں کرنا چاہتا کوئی. ایک آدمی بولا غریب، میں نے کہا ایک وظیفہ بتاتا ہوں 10 منٹ کا، تم مالدار بن جاؤ گے. کہا کون وظیفہ؟ کہا فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کے وضو کرنا، صرف 100 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. کتنا چھوٹا ہے، 1 سیکنڈ لگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. فجر کی نماز سے پہلے رات جب صبح صادق طلوع ہوتی 100 بار پڑھو. قسم کھا کے کہتا ہوں، چونکہ حدیث میں زوردار ڈھنگ سے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ چاہے یا نہ چاہے مالداری آ کے رہے گی. وہ چاہے یا نہ چاہے مالداری آ کے رہے گی، خواہی نہ خواہی، willingly unwillingly، چاہے یا نہ چاہے مالداری آ کے رہے گی. کروڑوں میں کوئی نہیں کر پائے گا، یہ 10 دن کرے گا، 11 دن نہیں کر پائے گا. جس کو میں نے بتایا کوئی نہیں کر پایا. اب بولتا حضرت تعویذ دے دی. میں جاؤ بیٹا تعویذ دے دی. اب سرکار توجہ دیا، وہاں گئے، آپ نے نماز عشاء پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، نہ کانٹی ٹھوکا، نہ کوئی تعویذ گھر میں فریمنگ کر کے لٹکانے کے لیے دیا، کچھ نہیں کیا. تاج الشریعہ اپنے معمولات کے مطابق آپ نے وظیفہ پڑھا، نماز ادا کی، جلسے میں گئے، وہاں سے آئے، سفر پہ روانہ ہو گئے. 2-3 دن کے بعد گھر والا کہتا ہے ذرا دیکھیں کچھ اثر گھر میں ہوا ہے کہ نہیں. وہ جب گھر میں آیا، رات بھر رہا، دیکھا کوئی آواز نہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں. کہا ہو سکتا ہے کہ آج نہ ہو کل ہو جائے. پھر دوسرے دن رہا، پھر دیکھا کوئی ساؤنڈ، کوئی آواز نہیں. کہا ہو سکتا ہے آج ہو کل نہ ہو. پھر تیسرے دن رہا، کوئی آواز، کوئی ساؤنڈ نہیں. پورے شہر میں کہا لوگوں میرے شہر کی کرامت دیکھو، تعویذ بھی نہیں لکھے گی، قدم پڑا ہے جنات نے گھر خالی کر دیا. کیا بات ہے. اب آرام سے رہ رہے ہیں، وہی گھر ہے، آرام سے رہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا کنبہ عشق رسول کے لیے مشہور ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے مشہور ہے. جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہیے اور تمام بد عقیدوں، بد مذہبوں، صلح کلیوں سے دور رہیے. نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتے رہیے. ہماری ماں بہن بیٹیاں پردے میں رہیں. اب ذرا وہ سن لیجئے جو واقعہ پھر چھوٹ جائے گا. ابھی سٹاری میں بیان کر رہے تھے اسی کو، اے ڈاکٹر پروفیسر صاحب آپ سو رہے ہیں. سٹاری میں بیان کر رہے تھے مگر پھر آگے بڑھ گیا، تقریر ختم ہوگی، وہ واقعہ بیان نہیں کر پائے. ایسے ہی ہوتا ہے. اب ہم جو ابھی دیکھیں 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، مگر جو ہم ٹاپک کو ہم ٹچ نہیں کر پائے. جو قرآن پاک کی کہانی بیان کرنی تھی، ہمیں 3-4 کہانی بیان کرنی تھی، سورہ بقرہ کی کہانی بیان کرنی تھی، مگر اس کو ٹچ ہی نہیں کر پا رہے چونکہ کچھ ایسی ضروری باتیں نکل جاتی ہیں جو ہمارے سامنے جوان بچے سب رہتے ہیں. کچھ ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ باتیں قیمتی یہ ہے، قیمتی وہی باتیں ہیں مگر جو دل میں اترنے والی باتیں جلدی سے نیک بن جائے. اب اس کے بعد کہیں گے، اس کے بعد وہ بات کہیں گے. بات سے بات پیدا ہوتی ہے، الکلام یخلق الکلام، کلام کلام کو پیدا کرتا ہے. بات سے بات پیدا ہوتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے. اکثر میرا ٹاپک ادھورا رہ جاتا ہے. وہاں 2 گھنٹے کی تقریر ہوئی اور جو میں کہنا چاہتا تھا واقعہ وہ نہیں کہہ پائے. آج بھی بھول جاتے ہیں مگر ہم وہ دیکھے پروفیسر صاحب کو، ہم کو یاد آ گیا. دہلی میں بارش رک گئی، قحط چھا گیا. میری ماں بہن بیٹی غور سے سننا، قحط چھایا، فصلیں جلنے لگی، مویشوں کے تھنوں کا دودھ خشک ہونے لگا. پہلے رواج تھا کہ جب بارش نہیں ہوگی تو نماز استسقاء پڑھی جاتی تھی. اسی لیے یہ ساری باتیں بیچ میں آ گئی کہ نماز علاج ہے غریبی کا. لوگ پڑھتے نہیں، تسبیح مگر کو پڑھتے نہیں. پہلے بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھے ہیں بچپن میں، پڑھے آپ لوگ بچپن میں پڑھے ہوں گے. بارش نہیں ہو رہی، تیز دھوپ ہے، مسلمان نکلے میدان میں، خوب نماز استسقاء پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی. لوٹے کے راستے میں وہ زوردار بارش ہوئی کہ بھیگتے ہوئے لوگ گھر پہنچتے تھے، بھیگتے ہوئے لوگ گھر پہنچتے تھے. یہ نماز استسقاء ہے. بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے اور لوگ آج کل سوشل میڈیا گردن تک کھانے کی وجہ سے، چلو اس بار بارش نہیں ہوئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنا ہیٹرک ٹن گیہوں گورنمنٹ کے خزانے میں ہے
سارے لوگ کھا لیں گے. بس اسی انتظار میں اپنے کام سے فرصت نہیں. نماز کون پڑھے گا؟ ذرا غور سے سنیے. دہلی کے لوگ نکلے سڑکوں پہ ہزاروں کی تعداد میں, نماز ادا کی مگر بارش نہیں ہوئی. پھر نکلے, نماز ادا کی, بارش نہیں ہوئی, پریشان ہو گئے. نماز پڑھ رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں, بارش نہیں ہو رہی. جب گناہ زیادہ ہو جاتا ہے, پاپ زیادہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جس عورتوں کے پائل کی آواز غیر مرد سنے, اس عورت کے, اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے. عورت بے پردہ رہے, یہ کعبہ میں جا کے دعا کرے, دعا قبول نہیں ہوگی. حرام کھائے اور کعبہ میں دعا کرے, دعا قبول نہیں ہوگی. چونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے, حلال غذا شرط ہے. اب لوگ نماز ادا کی مگر بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت صوفی نظام الدین ابو المؤید رضی اللہ تعالی عنہ, بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا مزار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے بالکل قریب, مسجد سے بالکل سٹے ہوئے ان کا مزار ہے. ان کے بازو ان کی ماں کا مزار ہے. انہوں نے اپنی ماں کا دوپٹہ اپنے حجرے میں جو تھا اس کو لیا, اس دوپٹے کو ہاتھ میں لے کے آپ نے دعا کی, الہی یہ اس عورت کا دوپٹہ ہے جس عورت کو مرتے دم تک غیر مرد نے کبھی نہیں دیکھا. الہی اس دوپٹہ کا واسطہ ہے, تو بارش رحمت کا نزول فرما دے. ادھر دعا ختم ہونی تھی, گھنگھور گھٹا چھائی, وہ بارش ہوئی کہ دہلی اور دہلی کا سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا. اب بتائیں کہ مرد نے نماز ادا کی, نماز قبول نہیں ہوئی, لیکن ایک عورت کا دوپٹہ جو غیر مرد نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. کس قدر عورت کے پردے میں برکت ہے, کس قدر عورتوں کے گھر میں رہنے میں برکت ہے. ایک مولوی صاحب بولا ہم سے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ عورت گھر میں رہے, ہم نقاب پہن کے گھر سے باہر نکلے, یہ نقاب پہن کے باہر جائے. میں نے کہا ہاں ضرورتاً تو نقاب پہن کے جائے گی, موٹی چادر اوڑھنے کا مسئلہ ہے. وہ نقاب وہ نہیں کہ نقاب پہنے پورا اسٹرکچر بدن سے نظر, یہ بھی فیشن کا حصہ ہے. اصل میں ہے موٹی بڑی چادر, موٹی بڑی چادر جو سر سے لے کے پیر تک پورے بدن کو ڈھانپ لے. یہ اسٹال کا جو معاملہ ہے, یہ اسٹال یہاں تک ہے اور پورا بدن کا حصہ دکھائی پڑتا ہے نقاب کے باہر سے. یہ اسٹال نہیں, موٹی چادر جو سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کو ڈھانپ لے کے, تو کسی بدن کا کوئی اسٹرکچر دکھائی نہ پڑے. قرآن شریف میں بھی یہی آیا ہے کہ چادر ڈالے. اور یہ آج کل وہ فیشن میں سب کچھ چل رہا, نقاب بھی ہے اور فیشن چل رہا. اب ذرا غور کریں کہ جس عورت کا چہرہ اجنبی مرد دیکھ لے, جو عورت غیر مردوں سے بات کرے, جو عورت سڑکوں پہ چلے, وہ مولوی صاحب کیا کر رہا تھا, نہیں نقاب پہنے, اسکول کالج جائے گی, ہم اس کے پکش میں ہیں, مطلب اسکول کالج جائے, نقاب میں جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, جس اسکول کالج میں عورتیں پڑھانے والی ہوں اور لڑکی پردے میں وہاں جائے, کوئی غیر مرد نہ دیکھے, تو ہم بھی اس کے مخالف نہیں ہیں. لیکن کہا کہ نہیں وہ جائے گی دنیا موڑ جائے. ہم نے کہا قرآن شریف میں آیا ہے, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. اللہ نے کیا کہا, اے عورتوں تم گھروں میں ٹھہری رہو, دور جاہلیت کی آوارہ عورتوں کی طرح آوارہ مت پھرا کرو. تو تم نے تو خوب عورتوں کو میڈیکل کالج, انجینئرنگ کالج میں دکھلایا, ریزلٹ کیا نکلا؟ ریزلٹ نکلا کہ ایس پی, ڈی ایم, انجینئر, پروفیسر تو کم بنی. عصمت فروشی کا ماحول ایسا بنا کہ لو کے نام پہ عزت اور آبرو تباہ ہونے لگی. اسکول میں, کوچنگ سینٹر میں, گاؤں گھر میں, وہ ہانڈی دھونے والی, بہار شریعت پڑھنے والی خاتون, پردے میں رہنے والی, اس کی عزت تو صرف رہی. یہ اسکول میں کیا پڑھی, سائیکل سے جانے کے بعد, آنے کے بعد بس لو لیٹر, موبائل, اسمارٹ موبائل. تو وہ صاحب پڑھنا ہے کہ بہانے ڈاکٹر تو نہیں بنی, عصمت فروش بن گئی. کچھ نہیں بھلائی ہے اللہ کا قانون توڑنے میں. مصطفیٰ کا قانون توڑ کے جو بندہ اپنی عقل گھسیڑ کے چاہے گا کہ ہم ڈیولپ کر لیں, نہیں ہوگی ترقی. آج امریکہ سے لے کے ہندوستان تک ہر ایک منٹ پہ ریپ کا کیس درج ہو رہا ہے. یہ ہوتا رہے گا. نیچرل سسٹم سے بغاوت جو بھی کرے گا یہ ہوتا رہے گا. چونکہ سارا امن
سارا سکون، سارا چین، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری ترقیاں مصطفیٰ کی پیروی میں ہے، مصطفیٰ کی مخالفت میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ مصطفیٰ کے خلاف جو چلے گا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا۔ آج دنیا میں جو بے چینی کی آگ لگی ہے، اس آگ کو بجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ڈاکٹر برنارڈ شاہ نے کبھی کہا تھا he must be God, the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. میرے بچے تو کہے کون چلے گا اس مسئلے پر؟ اس زمانے میں کون چلے گا؟ برنارڈ شاہ، یورپ کا ہائیلی کوالیفائیڈ آدمی جس کی کتاب دنیا کی ہزاروں درسگاہوں میں چلتی ہیں، اس نے کیا کہا؟ اسلام کے پیغمبر مانوتا کے رکشک کہے جانے کے قابل ہیں۔ If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. کیا کہا؟ اگر دنیا پیغمبر اعظم کو اپنا رہنما مان لے، ان کے مارگ درشن میں زندگی گزارے، وہ کہتے ہیں ساری سمسیاؤں کا سمادھان مل جائے گا، سارے مسائل کا حل مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے راستے پہ خود بیوی بال بچے سب کو چلنے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔